السلام علیکم کے ایس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بارش میں بھیگتا منظر۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بیلا بیٹی وہیں کھانے کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، آج شائزہ بھی یونیورسٹی جائے گی۔ بوا نے کچن میں داخل ہوتے ہی اسے اطلاع دینی ضروری سمجھی تھی۔ وہ اسی انہماک سے چائے کے کپ میں چمچہ چلاتی رہی، معلوم نہیں سنا بھی تھا یا نہیں۔ بوا کے لیے صبح کا یہ وقت بے حد مصروف ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کے رد عمل کی جانب انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہارے لیے بھی ایک انڈا فرائی کر دوں؟ رفیہ بیگم نے توے پر پراٹھا سینکتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دوسرا پراٹھا بیلنے میں مصروف ہو گئی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے عام طور پر کچھ بھی درکار نہیں ہوتا تھا، اپنی ضروریات کو محدود رکھنے کی اسے عادت سی پڑ چکی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی ممتا کی تسلی کے لیے اس قسم کے سوال اسے روزانہ ہی کر لیا کرتی تھی۔ بوا، اندر سے تائی امی کی آواز سنائی دی، یہ شوگر پاؤڈ خالی پڑا ہے اور ہاں، آصف اور عبید بھی اٹھ گئے ہیں۔ بوا شکر کا ڈبہ اٹھا کر فوراً ہی اندر چل دیں۔ وہ بیچاری صبح سے پھر پھر کر ہلکان ہو جاتی تھی۔ اس گھر میں ہر شخص کو اپنی من پسند چیز جگہ پر بیٹھے بیٹھے ملنی چاہیے تھی، البتہ اس کے بعد دوسرے کے کیے کام پر تنقید کا فرض انجام دینے کے لیے کئی لوگ بخوشی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ پورridge بہت گرم ہے، سلائس جلے ہوئے ہیں، پراٹھوں میں گھی زیادہ لگایا گیا ہے اور اس کے آگے عموماً یہ ٹکڑا بھی سنائی دے جاتا تھا، اچھا پراٹھا پکانا بھی ایک آرٹ ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تجزیہ تائی امی اور آپا بیگم کا پیش کردہ ہوتا اور وہ دونوں بہنیں اپنی ہر رائے کو حرف آخر سمجھنے کے عادی تھیں۔ بیلا کا دل چاہتا کہ گھر میں موجود یہ ماہر آرٹسٹ زبانوں کو تکلیف دینے کے بجائے اپنے ہاتھوں کے جوہر کو منظر عام پر لائیں تاکہ وہ بھی ان کی استادی کے قائل ہو سکیں، مگر ایسا وہ صرف سوچ کر رہ جاتی، کہنے سے کچھ حاصل بھی نہیں تھا، محض نقصان کے، اور جتنے بہت سے نقصانات وہ بچپن سے اب تک اٹھاتی چلی آ رہی تھی، ان میں مزید کسی اضافے کو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سلائس کا نرم سا ٹکڑا جو اس نے دانتوں سے کاٹا تھا، چائے کا ایک گھونٹ لے کر حلق سے نیچے اتارا۔ بوا کسی نئی فرمائش کے ساتھ دوبارہ کچن میں آ چکی تھیں اور اب امی کے ساتھ تعمیل ارشاد میں مصروف تھیں۔ صبح سویرے کا یہ سینے سے اب ازبر ہو چکا تھا اور اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں بہت روانی کے ساتھ بتا سکتی تھی کہ تایا ابا کا ناشتہ پورridge اور دودھ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ تائی امی اور آپا بیگم دیسی گھی کے پراٹھے اور آملیٹ پسند کرتی تھیں۔ دونوں بہنیں ذرا بھی کولیسٹرول کانشیس نہیں تھیں۔ دور حاضر کی جن بیماریوں کا ڈر اچھے بھلے لوگوں کو ہاتھ کھینچ کر کھانے پر مجبور کیے رکھتا ہے، ان دنوں کو ان کی بھی مطلب پرواہ نہیں تھی۔ شائزہ وزن کم کرنے کی فکر میں غلطہ رہتی سو اس کے لیے تازہ جوس کا اہتمام ضرور ہوتا۔ اب یہ الگ بات کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چکا چکی میں سبھی کچھ کھا لیا جاتا۔ پھر آصف اور عبید تھے جو کھانے پینے کی عادات میں بالترتیب اپنی والداؤں پر ہی گئے تھے۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ جوسر فوراً صاف کر کے رکھا کرو، مگر گھنٹوں ویسا ہی پڑا رہتا ہے۔ تائی امی مخاطب بوا سے تھیں، مگر رفیہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے نہیں، تم آرام سے ناشتہ کرو، یہ بیلا دھو کر رکھ دے گی۔ تائی امی نے خیرخواہی جتائی۔ کوئی بات نہیں، رفیہ ہولے سے مسکرائی اور برش لے کر میش ہوئے سیب کو جالی پر سے صاف کرنے لگی۔ وہ اسی طرح بے نیازی سے بیٹھی رہی، حالانکہ امی کو یوں ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر اٹھتے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر عادت سے مجبور تھی، کبھی بھی اسے ان سب کے آگے دوڑ دوڑ کر کام کرنا پسند نہیں رہا تھا، اور اس کی ایسی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کے لیے رفیہ بیگم تو تھی ہی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ شائزہ کے ساتھ کیوں نہیں چلی گئی؟ تائی امی کو اس کی یہ بے نیازی ہمیشہ چیلنج محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ذرا دیر سے جانا تھا آج، جب گاڑی جا ہی رہی تھی تو بیٹھ جانا تھا تمہیں بھی، اب رکشا ٹیکسی میں پیسے برباد کرنے۔ انہوں نے مبالغے کی انتہا کر دی۔ وہ یونیورسٹی ہمیشہ بس سے جایا کرتی تھی، آج اس کا پوائنٹ مس ہو گیا تھا، مگر امبر نے کل کہا تھا کہ آج اس کے ابو ان دونوں کو چھوڑ دیں گے، سو وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ گاڑی کا ہارن سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بیلا جا کس کے ساتھ رہی ہے؟ تائی امی نے ذرا گردن بڑھا کر کھڑکی کے شیشوں سے اس پار دیکھتے ہوئے سوال کیا، حالانکہ چنبیلی کی بھاڑ کے ساتھ کھڑی ہوئی امبر کی گاڑی وہ دیکھ ہی چکی تھیں۔ امبر کے والد ہیں، وہی ان دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ رفیہ جوسر کو صاف کر چکی تھی اور اب دیگر چھوٹی موٹی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ناشتہ جوں کا توں رکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ تائی امی کی موجودگی میں انہیں ٹک کر بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے کہے بنا ہی مصروف تھیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ گھر کی گاڑی ہوتے ہوئے غیروں کا احسان لیا جائے؟ خیر بھائی، مرضی ہے، ہم تو کچھ کہتے نہیں کہ بن باپ کی بچی ہے۔ تائی امی اپنے آپ سے ہی مخاطب تھیں، وہ بہت سی باتیں یوں ہی بغیر کسی کو مخاطب کیے کہہ ڈالتی تھیں۔ جب تک امبر کی گاڑی چلی نہیں گئی تھی وہ بدستور کھڑکی سے جھانکتی رہیں۔ رفیہ کیا کہہ سکتی تھی؟ ان کے بس میں ہوتا تو وہ زبردستی بیلا کو شائزہ کے ساتھ کر دیتی، مگر بیلا سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کروا لینا ان کے لیے حد درجہ مشکل ہوا کرتا تھا۔ شائزہ کالج یا یونیورسٹی تک کوئی باقاعدگی سے کلاسز اٹینڈ کرنے والی اسٹوڈنٹ نہیں رہی تھی، اور کبھی کبھی کی یہ گاڑی کی سہولت، اس کے طفیل حاصل کرنا بیلا کو منظور نہیں تھا۔
پلیز امی، میں جیسی ہوں مجھے رہنے دیجیے، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بار بار کسی بات سے انکار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ابھی ایک روز پہلے بہت سمجھانے بجھانے پر بیلا نے ان سے کہا تھا اور اس کے انداز میں جو بیزاری تھی اسے رفیہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ شام کو آرٹس کونسل کون کون چل رہا ہے بھائی؟ یاور نے دور سے ہی چلا کر پوچھا۔ بیلا کا تیزی سے چلتا ہاتھ اس مداخلت پر ذرا رکا، وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ گروپ ایگزیبیشن ہے پینٹنگز کی اور چند تو بڑے کمال کے آرٹسٹ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم جیسے آرٹ کے قدردان وہاں نہ پہنچے تو بہت غلط بات ہوگی۔ ویسے اس ملک میں بیچارے آرٹسٹوں کو، بیلا کی تیز نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پوچھنا پڑ گیا، کیا بات ہے؟ اتنے غصے میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ ایک کونا سکون کا ڈھونڈا تھا، تم یہاں بھی پہنچ گئے، اور برائے کرم یوں چلا چلا کر مت بولا کرو، اندر بھی لوگ ڈسٹرب ہوں گے، بیلا نے ذرا خفگی سے کہا۔ لائبریری کی کھڑکی سے نیچے والے لان میں وہ اور امبر بہت دیر سے مصروف تھیں۔ یاور نے ذرا سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لائبریری کی کھڑکی مضبوطی کے ساتھ بند ہے، اسی لیے مزید کسی کے ڈسٹرب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تم بھی زبردستی ڈسٹرب ہو رہی ہو۔ امبر کو دیکھو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا، وہ تو خیر پریکٹس کر رہی ہے، آخر اسی بک بک میں اسے زندگی بسر کرنی ہے۔ بیلا نے دوبارہ نوٹس پر نگاہیں جمائی۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، بابر بھائی کی توہین کا جواب دینا امبر کا فرض بنتا ہے۔ بابر بھائی کا کیا ذکر ہے یہاں؟ امبر کے منگیتر جن کے ساتھ تمہارے خیال میں بک بک میں اس کی زندگی گزرنی ہے۔ میرا اشارہ تمہاری طرف ہے، سمجھے؟ بیلا بہت کوشش کے باوجود بھی اس کے سامنے خود کو جھنجھلانے سے نہیں روک پاتی تھی۔ آخر تم کو بھی تو اسی گھر میں رہنا ہے، لیکن یہ جو زندگی گزارنے والی بات، یاور پلیز۔ امبر کو دخل اندازی کرنے ہی پڑ گئی۔ ہمیں بہت کام ہے، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا فائنل سیمسٹر بالکل سر پر ہے، اور تم بیلا کیا بیوقوفوں کی طرح اس سے سوال جواب کرنے بیٹھ جاتی ہو؟ بیلا کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، پر یاور کے سامنے ہار ماننا بھی ذرا مشکل مرحلہ ہوتا تھا، سو ذرا بے نیازی برتتے ہوئے بولی، اب کیا کیا جائے؟ اگر کوئی روزانہ آ کر سر پر سوار ہوگا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بیوقوفی تو انسان سے ہو ہی جائے گی۔ امبر ہنسنے لگی۔ جتنا جی چاہے ہنس لو، میں بیوقوفوں کی باتوں کا برا نہیں مانا کرتا۔ وہ بے حد اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ بیوقوف ہوگے تم خود؟ بیلا پھر رہ نہ سکی۔ ابھی ابھی تم نے خود ہی قبولا ہے۔ بس بس، امبر نے ہاتھ جوڑ دیے، یہ تم نے اپنے لنچ ٹائم میں اٹھ کر یہاں تک آنے کی تکلیف جس سلسلے میں گوارا کی ہے، اس پروگرام کو فائنل کرو اور چلتے بنو۔ ہاں تو تم دونوں بتاؤ کس وقت چلنا ہے، اسی حساب سے میں بھی ٹائم نکالتا ہوں، کوئی فارغ انسان تو میں بھی نہیں ہوں۔ بیلا کا دل تو چاہ کے لگے ہاتھوں یاور سے یہ بھی پوچھ ڈالے کہ اگر وہ اتنا ہی مصروف رہتا ہے تو ہر چوتھے دن یونیورسٹی کا چکر لگانے کا ٹائم کہاں سے نکال لیتا ہے، مگر اس سوال کے جواب میں بحث کا ایک نیا باب کھل جانے کا پورا چانس تھا، اس لیے خواہش ضبط کرتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکی کہ میں تو جا نہیں سکتی، تم دونوں چلے جاؤ، مجھے تو ابھی گھر جانا ہے اور پھر شام کو امی کے ساتھ خالہ کے گھر جانا ہے۔ یہ تم خالہ کے گھر کے چکر بڑی باقاعدگی سے لگاتی ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ یاور نے پوچھا تو چھیڑنے ہی کے انداز میں تھا، پر آنکھوں میں ایک ہلکی سی الجھن بھی تھی۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، امی بیچاری کئی دن سے وہاں جانے کو کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ میرے ساتھ ہی جا سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلا نے سنجیدگی سے بتایا، کہو تو میں آ کر تمہیں اور آنٹی کو چھوڑ دوں؟ نہیں، ہم لوگ چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاور کی پیشکش پر وہ مسکرا دی۔ اس کے خلوص پر بیلا کو ذرا برابر بھی شبہ نہیں تھا، مگر اپنی ذات کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ تکے گیا۔ تم دونوں اپنا پروگرام خراب مت کرو میری وجہ سے، بیلا نے کاغذ سمیٹتی امبر سے کہا۔ وہ اب گھر چلنے کے موڈ میں تھی اور ٹائم بھی اچھا خاصا ہو چلا تھا۔ ارے کوئی پروگرام نہیں، پھر کسی دن دیکھ لیں گے۔ امبر نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ اول تو آج کل ہمیں ایسی عیاشی سوٹ بھی نہیں کرتی، اور دوسرے اس فضول آدمی کے ساتھ جا کر کرنا بھی کیا ہے؟ اچھا، اب زیادہ پرسنلی اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو یوں ہی ہمدردی میں آ گیا کہ لاؤ بیچاری دو لڑکیاں زمانے سے بے خبر کتابوں میں منہ دیے اس کونے میں پڑی ہیں، انہیں کچھ تفریح ہی۔ یاور باقاعدہ ناراض ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہوئی بیلا نے چپکے سے سوچا کہ اگر زندگی میں ان دو مخلص دوستوں کا ساتھ بھی نصیب نہ ہوتا تو وقت کا کٹنا کس قدر مشکل ہوا کرتا۔ سڑک کے کنارے رکشے سے اتر کر بیلا نے پیسے ادا کیے اور پھر امی کے ساتھ صفیہ خالہ کی گلی میں مڑ گئی۔ ان پتلی پتلی گلیوں میں رکشہ یا ٹیکسی کا گزر نہیں تھا۔ نئے آنے والوں کے لیے تو خیر یہاں کسی کا گھر ڈھونڈنا بھی از حد دشوار ہو جاتا تھا، مگر وہ بچپن سے یہاں آ رہی تھی، سو دو چار موڑ کاٹ کر چند منٹ میں ہی صفیہ خالہ کے گھر میں موجود تھی۔ خالہ کے گھر میں سب لوگ موجود تھے، سکندر، مینا، بینی، گڈو کے علاوہ خالو بھی گھر پر ہی تھے۔ واہ بھئی، اچھی بہن ہو،
جو بہن کی تیاریوں میں مدد کرنے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آرام سے بیٹھی ہو۔ خالو طنز کرنے کے عادی تھے، باز نہ رہ سکے۔ رفیہ صفائی پیش کرنے لگی تو انسونی کرتے ہوئے بولے، 1000 گز کے بنگلے میں رہتی ہو، ہم غریبوں کے گھر تو چند روز کے لیے آنے میں بھی تم کو تکلیف ہی ہوگی۔ رفیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بیلا کو خالو کا اس طرح کہنا بہت برا لگا۔ اس کی امی اس 1000 گز کے بنگلے میں کتنے آرام کے ساتھ رہتی تھی، وہ تصویر اگر خالو دیکھ لیتے تو شاید انہیں شرمندہ ہونے کی توفیق ہو جاتی، مگر اس نے کبھی خالہ کے ہاں اپنے ددیال کی برائی نہیں کی تھی۔ یہ رفیہ کی اسے بچپن سے سخت ہدایت تھی۔ کسی کا احسان بھلا دینا بہت بڑی بے ایمانی ہے، اور تمہارے تایابا نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر بہت بڑا احسان ہم لوگوں پر کیا ہے۔ یہ بات وہ کئی مرتبہ بیلا کے سامنے دہرا چکی تھی اور اس احسان کا بار اٹھائے رکھنے کی کوشش میں خود کو ہلکان کیے رکھتی تھیں۔ ابا آپ بھی کیا بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ خالہ اور بیلا کتنے دن بعد تو آتی ہیں اور پھر ہم خود کون سا ان کی خیر خبر لینے جاتے رہتے ہیں۔ سکندر کو بیلا پسند تھی، وہ اس کے سامنے کچھ اچھی دلچسپ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ابا کی یہ بے وقت کی راگنی سب سے زیادہ اسے ہی بری لگی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ گئے۔ صفیہ خالہ نے ممنون نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ میکے کے نام پر ان کی صرف یہی ایک بہن تھی اور ان سے ملے بھی کئی ماہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ رفیہ کو لے کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مینا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیلا سے اپنی شادی کی تیاریوں پر باتیں کرے، پر سکندر کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے بیلا کو وہاں سے اٹھانا چاہا۔ آؤ بیلا، باورچی خانے میں چائے بناتے ہیں، تم جا کر چائے بناؤ۔ بیلا کیا کرے گی وہاں؟ سکندر بڑا تھا اور جب سے سروس میں آیا تھا سارے ہی گھر والے اس سے دبکنے لگے تھے۔ مینا بھی دل پر جبر کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیلا نے بھی اس کے ساتھ جانا چاہا، مگر سکندر کے اصرار پر بیٹھنا پڑا۔ بینی اور گڈو بھی قریب پڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے اور مستقل بیلا کی شکل دیکھے جا رہے تھے۔ جب بھی نظر ملتی تو دانت نکال کر ہنسنا شروع کر دیتے۔ بیلا کو خوف سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی خاصے بڑے ہو چکے تھے۔ بینی 9ویں میں اور گڈو 8ویں میں پڑھ رہا تھا، مگر مینرز نام کو نہیں تھے۔ وہ دانستہ دونوں کو نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ خالہ کے ہاں تربیت کی شدید کمی نظر آتی تھی۔ سکندر اس سے یوں ہی پڑھائی وغیرہ کے متعلق پوچھنے لگا۔ یہ جان کر کہ اس کا فائنل ایئر اب ختم ہونے پر ہے، وہ پرجوش سا ہو گیا۔ اچھا کیا جو تم نے انگریزی ادب کا انتخاب کیا تھا، نوکری ملنے کے زیادہ اچھے مواقع ملیں گے۔ بیلا مسکرا کر خاموشی رہی۔ آگے کے بارے میں تو اس نے ابھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور طے تھا کہ نوکری کرنی ہے، پر یہ بھی ابھی تک دل میں ہی محفوظ تھا۔ تایابا سے بات کیے بغیر وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تمہارے تایا کے اچھے تعلقات ہیں، کہیں بھی لگوا دیں گے۔ میری مانو تو کوئی اچھی پرائیویٹ جاب ڈھونڈنا، وہ لوگ اچھی پے کرتے ہیں۔ اس کی خیرخواہی پر وہ سر ہلاتی رہی۔ مینا گڈو کو آواز دے رہی تھی، اسے غالباً بازار سے کچھ منگوانا تھا چائے کے ساتھ رکھنے کے لیے۔ میں نہیں جاتا، بیکری اتنی دور ہے، وہ بھی ایک کائیاں تھا۔ اپنے بلانے کا مقصد بھانپ کر وہیں سے انکار کر دیا۔ کوئی دور نہیں ہے، سکندر نے گورا، گلی کے کونے پر ہی تو ہے۔ تو گلی کا کونا بھی تو دور ہے، ایک تو ابا نے گھر بھی اتنا اندر کی طرف بنایا ہے، انہی کو بھیجا کرو چیزیں لینے۔ اس نے مزید بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ بیلا سمجھ رہی تھی کہ اب سکندر اسے یقیناً جھاڑ پلائے گا، مگر وہ ایک دم ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسنے سے گڈو کو اور شے ملی۔ 5 روپے دو پھر جاؤں گا۔ لے یہ 5 روپے۔ سکندر نے جیب سے نکال کر اسے نوٹ پکڑایا تو وہ فاتحانہ انداز میں نوٹ کو نچاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بینی کی باری تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر سکندر کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے بھی پیسے درکار تھے۔ سکندر کو اپنی سخاوت دکھانی مقصود تھی تو ایک 10 کا نوٹ اس کی بھی نظر کیا۔ لے تو بھی کیا یاد کرے گی؟ خالہ کے گھرانے میں زبان کی شائستگی کو ملحوظ رکھنے کا بالکل بھی رواج نہیں تھا۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک ایک ہی ٹون میں بات کرنے کے عادی تھے۔ بیلا کا ان کے گھر میں تھوڑی ہی دیر میں دل گھبرانے لگتا تھا۔ چائے پی لی گئی تو بیلا امی سے چلنے کا کہنے لگی۔ صفیہ خالہ کا اصرار تھا کہ وہ لوگ کھانا کھا کر جائیں، مگر اس کی مرضی نہیں تھی۔ اپنی دانست میں سب سے اہم کام یعنی مینا کے جوڑوں کو دیکھ کر ان کی بے حد تعریف بھی وہ کر چکی تھی، اور اب مزید یہاں اس کے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے گھر جا کر پڑھنا ہے خالہ، امتحان بالکل قریب ہے۔ ہاں بھائی، بڑے لوگ ہیں، ہم غریبوں کی طرح ہر وقت فارغ نہیں رہتے۔ خالو نے اس کا جملہ فوراً ہی اچک لیا اور پھر رفیہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بھائی رفیہ، اپنے بھانجے کے لیے کوئی کوٹھی بنگلے والی لڑکی دیکھ لو، اس کے طفیل ہم بھی زندگی میں آرام آسائش دیکھ لیں گے۔ بیلا نے امی کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ خالو کی بات سے وہ رنجیدہ ہو گئی تھی، اس لیے کوئی جواب فوری طور پر نہیں دے پائیں، مگر بیلا کے خیال میں خالو کو جواب دینا ضروری تھا، اس لیے خاموش نہیں رہ سکی۔ امی کہاں آتی جاتی ہیں خالو جان؟ آپ کہیں تو میں سکندر بھائی کے لیے لڑکی دیکھوں، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی نظر آتی ہے یونیورسٹی میں۔ خالو جو ابھی امی کی حالت سے پوری طرح لطف بھی نہیں اٹھا پائے تھے، بیلا کی بات پر کسیا سے گئے۔ کیوں نہیں، ضرور رفیہ، ایک بات ہے، تمہاری بیٹی تم سے بالکل ہی مختلف جا رہی ہے۔ امی امی ہیں اور میں ہوں، فرق تو ہونا ہی ہے خالو۔
بیلا کی مسکراہٹ پر اعتماد تھی۔ خالو نے بھی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ دیا۔ امی اور صفیہ خالہ دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے کھڑی تھی۔ سکندر کا باہر کوئی دوست آیا تھا، اس لیے وہ اس وقت باہر تھا۔ رفیہ اور بیلا گھر سے نکلی تو وہ لپک کر نزدیک آ گیا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ لوگ ابھی رکتی، میں خود رات کو جا کر چھوڑ آتا۔ وہ بار بار پیشکش کر رہا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ رفیہ رکنے کے موڈ میں ذرا بھی نہیں تھی۔ رکشا چلا تو بیلا نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ بیلا ان کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ خالو کی بات نے انہیں تکلیف دی تھی۔ بیلا کو وہ شروع سے سکندر سے منسوب کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ بیلا کے بچپن میں صفیہ خالہ نے ایسی کوئی بات چھیڑی تھی سو وہ اسی کو گرہ میں باندھے بیٹھی تھی۔ اچھا ہی ہے جتنی جلدی امی کی خوش فہمی دور ہو جائے، بیلا نے سوچا، اور سچی بات تو یہ کہ امی کو پہنچنے والی تکلیف کا خیال اپنی جگہ، خود اسے تو خالو کی بات سن کر ایک بڑا خوشگوار سا احساس ہو رہا تھا۔ رفیہ جس دن سے بہن کے گھر سے آئی تھی خاموش خاموش سی تھی، اور ان کے اس خاموشی کو سب سے پہلے آپا بیگم نے نوٹ کیا۔ وہ کئی برسوں سے یہی رہ رہی تھی۔ تائی امی اور ان میں آپس میں گہری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب انہیں دبئی سے پاکستان شفٹ ہونا پڑا تو تائی امی کے بسد اصرار پر وہ انہی کے ہاں رہ گئی تھی۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے عبید کی شائزہ سے منگنی کے بعد انہیں فراغت ہی فراغت تھی۔ اے رفیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایسی بجھی بجھی سی کیوں ہو رہی ہو؟ اس روز وہ مارے ہمدردی کے رفیہ کے پاس آ بیٹھی تھی۔ پچھلے برآمدے اور اس کی سیڑھیوں پر نرم سی دھوپ پھیلی تھی۔ بیلا نے کتابوں پر سے سر اٹھا کر ایک نگاہ ان لوگوں پر ڈالی اور پھر دوبارہ کتابوں میں منہ دے لیا۔ اس کا اور امی کا مشترکہ کمرہ گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ تائی امی اور آپا بیگم کے زیر استعمال کمرے یہاں سے فاصلے پر تھے۔ بیلا کے خیال میں یہ فاصلہ ان لوگوں کو عافیت میں رکھے ہوئے تھا، اور اب جو یہ آپا بیگم تکلیف اٹھا کر یہاں تک چل کر آئی ہیں، یقیناً اپنے مطلب کی کوئی نہ کوئی بات کر کے جانے میں کامیاب رہیں گی۔ بیلا نے سر جھکائے ہوئے سوچا، اور یہی ہوا۔ کچھ دیر تک انہوں نے رفیہ کی اپنی بہن کے گھر جانے اور بانجی کے رشتے کے قصے میں دلچسپی لی، پھر دکھتی رگ پکڑ ہی لی۔ اے رفیہ، اب تم بھی بہن سے کہہ کر بیلا کے فرض سے سبکدوش ہو ہی جاؤ۔ اب تو اس کی پڑھائی بھی ختم ہو رہی ہے، اللہ کا نام لے کر یہ کام کر ہی ڈالو۔ رفیہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ فوری طور پر سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ جب رشتہ موجود ہے تو پھر دیر کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ میں تو خود عبید کی شادی کی فکر میں ہوں، بس ذرا الگ گھر کا انتظام ہو جائے، پھر شائزہ کو رخصت کرا کے لے جاؤں گی۔ رفیہ کا اٹھتا ہوا رنگ تو انہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا تھا، پر انجان بن کر مزید قریب ہونے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ بیلا جانتی تھی کہ اس کی امی زیادہ دیر اپنی وجہ پریشانی نہیں چھپا سکیں گی۔ بیلا کے بچپن میں ہی جب اس کے والد حیات تھے اور وہ لوگ اتنے بے حیثیت بھی نہیں تھے، کسی پر مسرت موقع پر تائی امی کو بتا چکی تھی کہ بیلا کی خالہ نے بیلا کو سکندر کے لیے مانگ رکھا ہے۔ انہوں نے تو محض ایک بار ہی ذکر سا کیا تھا، پر تائی امی اس قصے کو بار بار چھیڑ کر تازہ رکھنے کا سامان کیے رکھتی تھی۔ خیر تو ہے، کیا ان لوگوں کی مرضی بدل گئی ہے؟ لڑکے کی دلچسپی کہیں اور ہوگی۔ آج کل یہ پسند کی شادیوں کا بھی برا فیشن نکل چلا ہے۔ انہوں نے ایک ساتھ کئی تیر چلائے اس امید پر کہ کوئی تو نشانے پر بیٹھے گا ہی۔ بیلا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کتاب بند کی اور اپنے کاغذ اور فائل سمیٹ کر اندر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اپنی موجودگی میں اس بے بنیاد رشتے کا ذکر تک اسے گوارا نہیں تھا۔ امی بیچاری کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تائی امی اور آپا بیگم کا ذرا سا التفات بھی ان کے لیے بہت ہوتا تھا۔ مدت سے تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنوں کی جو مختصر ترین لسٹ ان کے پاس تھی، اس میں یہ دو نام سر فہرست تھے۔ امی نے سارا قصہ آپا بیگم کو کن الفاظ میں گوش گزار کیا، یہ تو بیلا کو معلوم نہیں ہو سکا، پر اسی رات جب وہ تائی ابا کے بلانے پر ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، شائزہ اچانک ہی اس کے سامنے آ گئی۔ کیا حال ہے بیلا؟ کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ وہ بہت اتفاق سے ملی۔ بیلا ہلکے سے مسکرا دی۔ شائزہ کے اس دھوپ چھاؤں والے موڈ کو اب وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ تائی ابا نے بلایا ہے، ذرا ان کی بات جا کر سن لوں۔ پاپا نے کیا بات کرنی ہے؟ وہی پڑھائی کا پوچھیں گے، یا یہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور بس؟ اس کی قیاس آرائی پر بیلا کو کسی تبصرے کی ضرورت نہیں تھی، سو مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی۔ الہی خیر، بیلا دھیرے سے بڑبڑائی۔ تائی ابا کے ساتھ وہ کبھی بھی فری نہیں ہو سکی تھی۔ وہ تھے بھی بے حد ریزرو اور غیر جذباتی قسم کے انسان۔ اپنی ساری صلاحیتیں انہوں نے پیسہ کمانے میں صرف کی تھی اور اس میں کامیاب بھی رہے تھے۔ بیلا ان کے اکلوتے مرحوم بھائی کی نشانی تھی، مگر بہت سوچنے پر اسے یاد نہیں آتا تھا کہ تائی ابا نے کبھی اسے اپنی بھائی کی یادیں شیئر کی ہوں یا اسے گلے لگا کر دو آنسو بہانے کا فریضہ انجام دیا ہو۔ اسے تائی ابا سے بڑی سخت شکایتیں تھیں، اور در حقیقت تھی ہی بس ان سے ہی۔ گھر کے دیگر افراد کے رویے کا سبب بھی وہ تائی ابا کے رویے کو ہی گردانتی تھیں۔ اور دیگر کیا مصروفیات ہے تمہاری آج کل؟ جی، بیلا نے اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی۔ ابھی وہ انہیں اپنے امتحان کے سر پر پہنچنے کی اطلاع دے چکی تھی، اور یہ جان لینے کے بعد اس کا نہیں خیال تھا کہ تائی ابا کے پاس اس سوال کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اچھا، کسی قسم کی مدد تو درکار نہیں ہے تمہیں؟ میرا مطلب ہے پڑھائی کے سلسلے میں۔ بیلا کی آنکھوں میں چھپی حیرت کو بھانپ کر انہیں شاید خود ہی اپنے سوال کے فضول ہونے کا احساس ہوا تھا، اس لیے بات بدل گئے، اور اس کے بالکل سامنے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، اپنے قیمتی سوٹ اور گرے بالوں کے ساتھ۔ وہ اس عمر میں بھی بے حد شاندار دکھائی دیتے تھے۔ جی نہیں تو تائی ابا، میری تیاری مکمل ہی ہے۔ گڈ۔ بیلا کو اندازہ
اندازہ ہو رہا تھا کہ آج انہوں نے اسے معمول سے زیادہ وقت دیا ہے۔ ان کے موبائل کی بیل کئی بار ہو چکی تھی، وہ اٹینڈ کرتے ہوئے بھی انہوں نے اسے رکے رہنے کا اشارہ کیا۔ بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس تبدیلی کی؟ وہ سر جھکائے قیاس آرائی کرتی رہی۔ آج انہوں نے کئی باتیں محض بات برائے بات کی خاطر کی تھیں۔ تایا ابا کو کہیں ڈنر پر پہنچنا تھا۔ فون پر ان کی گفتگو سے وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی، اس لیے جب وہ بات ختم کر چکے تو وہ فوراً ہی بول اٹھی، اب میں جاؤں تایا ابا؟ ہاں ہاں بس میں بھی چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے سے ان کا دراز کا دور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ بیلا ان کی جانب دیکھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے کھو سی گئی۔ اس کی امی بتاتی تھی کہ تایا ابا میں اس کے ابا کی بے حد مشابہت آتی ہے۔ وہی خیال دل کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ کسی بات کی فکر مت کیا کرو بیٹا، میں ہوں نا۔ انہوں نے ہولے سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ بیلا حیرت زدہ سی ان کی شکل تکی گئی۔ یہ تایا ابا ہی تھے؟ معلوم نہیں اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ بیلا نے امید بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا کہ شاید ان کی جانب سے کچھ اور عطا ہو، پر وہ اپنا پرانا بے نیازی کا چولا پھر سے پہن چکے تھے۔ مڑ کر بک شیلف میں سے کچھ ٹٹولنے لگے۔ ذرا ڈرائیور کو کہلوانا کہ گاڑی نکالے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سگنل تھا کہ اب اسے باہر چلا جانا چاہیے۔ ان کا پیغام آگے ٹرانسمٹ کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ شائزہ کا خیال آیا۔ وہ اس کے روکھے پن کی بنا پر خود بیلا نے بھی کبھی اسے زیادہ لفٹ نہیں دی تھی، پر اب جب کہ وہ اصرار سے بلا رہی تھی تو نہ جانا بھی پرلے درجے کی بد اخلاقی تھی، سو چلی آئی۔ شائزہ اس کی منتظر تھی۔ ابتدائی چند منٹ تو اس نے اس بات پر حیرت کرتے ہوئے گزارے کہ وہ آخر تایا ابا کی کمپنی میں کیسے اتنا دیر بیٹھ لیتی ہے۔ وہی ایک جیسی ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ہر بار نئے سرے سے دہراتے ہیں، اور پاپا تو پھر بھی غنیمت ہے، وہ ہماری خالہ آپا بیگم۔ اس کے چہرے پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انہیں برداشت کرنا تو ناممکنات میں سے ہے۔ میں نے تو عبید سے صاف کہہ دیا ہے کہ اپنی امی کو کنٹرول کرو، ورنہ میں ذمہ دار نہیں۔ وہ لاپرواہ انداز میں بولے چلی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ بیلا کو اسے ٹوکنا پڑا، ورنہ مستقبل کی ممکنہ ساس کے متعلق شائزہ کا بیان ابھی کافی دیر چلتا۔ او ہاں، اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ انداز سراسر ایسا تھا جیسے ابھی ابھی کچھ یاد آیا ہو، حالانکہ بھولی بھولی وہ کچھ نہیں تھی۔ اپنی دلچسپی کے قصے تو اسے مہینوں بعد بھی ازبر رہتے تھے، یہ تو محض چند گھنٹے پہلے کا ذکر تھا۔ وہ سنا ہے تمہاری منگنی ٹوٹ گئی ہے؟ لا حول ولا قوت۔ بیلا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پھر ذرا زور سے بولی، منگنی ہوئی کہاں تھی جو ٹوٹتی؟ خواہ مخواہ ایک بات کو خیر بات تو تھی نا، مجھے تو سچ بہت افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں تھی، وہ بے حد چڑ سی گئی تھی، اور تمہیں بھی افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حد ہو گئی ہے۔ بیلا کے لیے اب وہاں ایک منٹ رکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ زبردستی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے سے کبھی بھی نہیں آیا تھا، اور شاید اسی لیے گھر میں اس کے بچپن سے ہی بہت آسانی کے ساتھ اس کی خودسری کے چرچے عام ہونے شروع ہو گئے تھے۔ امی سے ایک لفظ کہے بغیر وہ بستر میں گھس گئی۔ کتاب اٹھانے کو ذرا بھی دل نہیں چاہا۔ ایک بے بنیاد بات کو جس طرح گھر میں ایشو بنایا جا رہا تھا، وہ اگلے کئی دن تک موڈ خراب رکھنے کے لیے کافی تھا۔ بیلا کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ غصے کی حالت میں وہ عام طور پر ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ سو کر اٹھنے کے بعد موڈ کی خرابی میں بہرحال کمی ضرور واقع ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی یہی نسخہ آزمایا۔ نیند سے بوجھل ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے یہ ضرور سوچنا چاہا کہ تایا ابا کے آج کے رویے میں محسوس ہوتی تبدیلی کی وجہ بھی یقیناً یہی اطلاع ہوگی۔ بیکار کی ہمدردیاں، پھر کچھ بھی تھا، ان کا میں ہوں نا اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے فائنل سے فارغ ہوئی تو کئی دن تکان اتارنے کی ہی نظر ہو گئے۔ جی بھر کر سونے اور امی سے باتیں کرنے کے علاوہ کسی دوسرے کام کو مشکل سے ہی دل چاہ تھا۔ خالہ کے گھر کی شادی میں ہفتہ بھر رہ گیا تھا۔ امی بے دلی سے تیاری میں مصروف تھی۔ انہوں نے اس سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ بھی اپنے کپڑے وغیرہ بنا لے۔ شاید ان کا ارادہ اسے لے جانے کا ہی نہیں تھا۔ بیلا کا خیال تھا کہ اسے جانا چاہیے۔ اس کے نہ جانے سے بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا کہ وہ دکھی ہے، غمزدہ ہے، اور یوں انہیں خوش ہونے کا موقع مل جاتا۔ سو مخالفین کو متوقع خوشی سے محروم رکھنے کے لیے اس نے مینا کی شادی میں شرکت کا پورا پروگرام بنا لیا۔ کپڑوں کا جائزہ لیا تو سخت مایوسی ہوئی۔ یونیورسٹی آنے جانے کے حساب سے تو اس کے پاس پھر بھی چند ایک سوٹ تھے، پر شادی میں شرکت کے لیے ایک بھی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ سوچ خاصی سر دکھانے والی تھی۔ بیلا کو تو یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کب سے کسی شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ شاید بچپن میں شوق میں امی کے ساتھ کبھی عزیز رشتہ داروں کے ہاں شریک ہو گئی ہوگی، ورنہ 9ویں سے میٹرک اور پھر کالج میں آتے آتے وہ خود کو بے حد محدود کر چکی تھی۔ امی خود ہی تائی امی اور ان کی فیملی کے ساتھ جہاں جانا ضروری ہوتا چلی جاتی۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، اس لیے اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امی تک اپنی مجبوری کیسی پہنچائی جائے۔ انہوں نے خود ہی بھانپ لیا، تم کیا کرو گی وہاں جا کر؟ بیکار میں پریشان ہونا، آپا کا سارا سسرال ہوگا، تم تو کسی سے واقف بھی نہیں ہو۔ امی نے ایک بار پھر اسے باز رکھنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ بیلا کو ڈراتی رہتی تھی کہ اس کا صفیہ خالہ کے ہاں جانے سے اعتراض کرنا ان کے لیے کس قدر دکھ کا باعث بنتا ہے۔ بیلا کو انہیں کی کئی بات یاد دلا کر شرمندہ کرنا ہرگز بھی منظور نہیں تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے بولی، ایسے ہی امی، بس دل چاہ رہا ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو۔
یوں اپنے اوپر سارا بوجھ آتے دیکھ کر امی سے رہا نہ گیا۔ کتنے عرصے کے بعد تو اس نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ زمانے بھر کی لڑکیاں ہنستی بولتی کتنی بھلی لگا کرتی تھیں، اور ایک ان کی بیٹی تھی، خاموش ہنسنے والی بات پر بھی مسکرانے سے کام نکالنے والی، اور مسکرانا بھی وہ عنبر سے دوستی کے زمانے میں سیکھ پائی تھی، ورنہ یوں ہی ہر ایک سے خفا خفا دکھائی دیتی۔ اپنے لیے کوئی کپڑے بنا لو پھر۔ بیلا کے ہاتھوں میں انہوں نے پیسے پکڑائے۔ عنبر کے ساتھ جا کر لے آؤ، آج ہی لے آؤ، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ دن واقعی کم ہی رہ گئے تھے۔ بیلا کو اس معاملے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خود اسے حالانکہ تجربہ نہیں تھا، پر عنبر کو ایسی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے اکثر دیکھا تھا، سو اسے فون کیا۔ عنبر گھر پر ہی تھی۔ حسب توقع سارے مسئلے کو چٹکیوں میں حل کرنے کے دلاسے کے ساتھ ساتھ اس نے فوراً چلی آؤ کی تاکید کی۔ امی سے کہہ کر وہ گیٹ سے نکل ہی رہی تھی کہ تایا ابا بھی باہر جاتے دکھائی دیے۔ چلو بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا پروگرام جان کر وہ اس سے کہنے لگے۔ عنبر کا گھر دور نہیں تھا، انہی کے بلاک میں چند گلی آگے تھا، اور بیلا اکثر وہاں پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی اسے تایا ابا کی مہربانی کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ میں چلی جاؤں گی، تایا ابا قریب ہی تو ہیں۔ جب اتنی دور دور چل کر وہ اپنی ٹانگیں توڑتی ہے، اس وقت کسی کو خیال نہیں آتا۔ بیلا نے سوچا، اپنی شکایتیں اسے ہمیشہ صحیح موقع پر یاد آیا کرتی تھیں۔ تایا ابا اصرار کرنے لگے، بیٹھ جاؤ، ویسا بھی کیا تکلف۔ قریب کھڑی تائی امی کی پیشانی پر پڑتے بل نظر آ رہے تھے۔ وہ مزید بحث سے بچنے کے لیے بیٹھ گئی۔ تائی امی بھی ساتھ تھیں۔ تایا ابا کی بنسبت وہ خاصی دبی دبائی پرسنالٹی کی مالک تھی، اس بات کا خود انہیں بھی شدت سے احساس تھا، اسی لیے ان کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے وہ بڑے اہتمام سے کام لیتی۔ اس وقت بھی بریزے کے چکن کے ساتھ نازک سی جویلری پہن کر انہوں نے خود کو گریس فل ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر افسوس کہ ان کا بے حد بھاری بھرکم وجود ان کی اس طرح کی ساری کوششوں کو ہمیشہ ہی ناکام کر دیا کرتا تھا۔ تائی امی نے یہ مختصر سا سفر خاموشی سے کاٹا۔ بیلا جانتی تھی کہ انہیں اس کا ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، وہ ایسی ہی تھی، بے حد چھوٹے دل کی مالک۔ بیلا انہیں بچپن کی حدود پار کرتے کرتے سمجھ چکی تھی۔ بچپن میں جب وہ بقیہ گھر والوں کے ساتھ گلنے ملنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اس وقت وہ بہت سی باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ٹی وی دیکھنے کے بہانے شائزہ اور آصف کے ساتھ بیٹھنا، اسکول جاتے وقت یا باہر کے کسی بھی پروگرام میں اس کی شمولیت، سبھی کچھ تائی امی کی برداشت سے باہر ہوتا تھا، اور پھر وہ کچھ اس صفائی سے بیلا کا پتہ کاٹتی کہ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ پاتا۔ ان معاملات میں ان کی مہارت غضب کی تھی۔ ہمیشہ وہی ہوا جو انہوں نے چاہا۔ بیلا نے بھی خود کو ان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا، گھر اور گھر والوں سے اس کی وابستگی نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی۔ پر اب مشکل یہ تھی کہ تائی امی کو اس کے یہ بے نیازی سراسر خودسری اور بدتمیزی محسوس ہوتی تھی۔ عنبر وغیرہ کی رہائش گھر کے اوپری حصے میں تھی، نچلی منزل انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ عنبر کے والد سرکاری ملازم تھے، اور یہ گھر انہیں اپنے والد یعنی عنبر کے دادا کی طرف سے ملا تھا۔ بیلا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو عنبر منتظر ہی تھی۔ کچھ چائے وائے پیو گی یا بس چل دی؟ نہیں ابھی کچھ نہیں، بیلا منع کرتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ عنبر کی امی وہی تھی۔ بیلا کو وہ بے حد اچھی لگی تھی۔ شفیق، مہربان، بلکہ وہی کیا، عنبر کے ابو بھی انہی کی عادتوں کے حامل تھے۔ ان کے گھر کی فضا میں چار سو پھیلا سکون آنے والوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ بیلا نے بارہ اس گھر کا موازنہ تایا ابا کے گھر سے کیا تھا، جہاں گھر کے انٹیریئر پر توجہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ عنبر کے گھر میں اس چمک دمک کا سواں حصہ بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اس کی خوبصورتی ایک مکمل تاثر دیتی تھی۔ گھر یقیناً اپنے مکینوں کی شخصیت کے آئینے دار ہوتے ہیں۔ بیلا نے اس بات کی حقیقت کو جان لیا تھا۔ عنبر کی امی اصرار کرنے لگی کہ وہ واپسی میں کھانا انہی کی طرف کھا کر جائے۔ مرغ چھولے اور کباب بنا رہی ہوں، اگر تم نے نہیں کھائے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ بہت خلوص برتتی تھی۔ کیسے نہیں کھائے گی امی، میں کان سے پکڑ کر سیدھا یہیں لے آؤں گی۔ عنبر نے بھی ان کی بات سن لی تھی، اس لیے فوراً تسلی دی۔ بیلا کے پاس اب کہنے کے لیے کیا تھا، سو مسکرا کر چپ رہی۔ بیلا، عنبر کو ایک دم ہی کچھ خیال آیا، ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم میرے کپڑوں میں سے کوئی دو چار سوٹ اچھے سے نکال لو شادی میں پہننے کے لیے۔ اس اچانک تجویز پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کس طرح عنبر کو منع کرے جو اس سے برا بھی نہیں لگے۔ وہ ایسا ہے کہ کیا ایسا ویسا، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ چلو نکالو میری الماری میں سے کپڑے، بلکہ تم کیا نکالو گی، میں خود ہی سلیکٹ کرتی ہوں۔ بات تو سنو عنبر، ایسا ہے کہ ابھی تو میرے ساتھ چلو نا، دیکھو نہ اسی بہانے سے ہی کچھ کپڑے ہی بنا لوں گی، ورنہ پھر رہ جائیں گے۔ بیلا بڑی مشکل سے بات بنا پائی۔ عنبر کے دماغ میں جو بات آ جاتی تھی، اسے نکالنا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی بڑی مشکل سے وہ اس شرط پر راضی ہوئی کہ اس کے کپڑے لے کر ضرور جائے گی۔ بیلا کو ماننا پڑا۔ اچھا بابا، مان لی تمہاری ہر بات، پر اب تو چلو بازار۔ چلو
امبر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بازار میں گھومتے ہوئے امبر کو کئی اہم خبریں یاد آتی رہی جو ان دنوں ملاقات نہ ہونے کے سبب وہ بیلا کو سنا نہیں پائی تھی، اور ان میں سب سے اچھی خبر یہ تھی اس کے ابو نے اپنے کسی دوست سے بات کر لی تھی جو اپنی فرم میں ان دونوں کو بخوشی ملازمت دینے کے لیے آمادہ تھے۔ یعنی رزلٹ سے پہلے ہی۔ بیلا کو خوشی کے مارے یقین ہی نہیں آیا۔ ہاں تو رزلٹ بھی آ ہی جائے گا، اور ہم کون سے ایسے نالائق اسٹوڈنٹ ہیں جو تم یوں حیرت کا اظہار کر رہی ہو؟ پھر بھی امبر ذرا سوچو تو، اب جو بھی سوچنا ہے گھر چل کر سوچنا، یہاں راستے میں جم کر کھڑی مت ہو جاؤ۔ بیلا بے حد خوش تھی۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی خواہش اس کی برسوں کی تھی، حالانکہ مالی طور پر اسے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ تایا ابا نے اسے اچھے سے اچھے اسکول اور کالج میں پڑھایا تھا، اور بھی اگر وہ کسی چیز کی خواہش کرتی تو یقیناً حاصل کر سکتی تھی، پر خیریت کے جس گہرے احساس نے اس کے دل میں بسیرا کر لیا تھا، اس نے کبھی کھل کر خوش ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ تم دونوں کہاں گھوم رہی ہو بھئی؟ شاپنگ سینٹر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بہت مانوس آواز پر وہ دونوں ہی چونکی۔ سامنے یاور کھڑا تھا۔ یہ بھی کوئی خواتین کو پکارنے کا انداز ہے؟ او امبر اس کے قریب پہنچتے ہوئے بولی، اور تم میرا خیال ہے کہ اپنے آفس کے علاوہ ہر جگہ پائے جاتے ہو۔ آفس کی مجھ سے زیادہ فکر کرنے والے ماشاءاللہ دو لوگ اور بھی ہیں، پاپا اور آذر بھائی۔ اور تمہاری فکر کرنے والا؟ بیلا بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی۔ گرامر درست کرو اپنی، میری فکر کرنے والا نہیں بلکہ فکر کرنے والی ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کہاں ہے، کیسے ہے، اور بس بیلا جانتی تھی کہ اسے اگر نہ روکا گیا تو وہ بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ وہ دونوں اپنا کام مکمل کر چکی تھی اور اب گھر جانے کی فکر میں تھی۔ چلو اب ہم لوگوں کو ذرا گھر تک پہنچا دو۔ امبر ہونے والی بھابھی کے ساتھ سگی چچا زاد ہونے کا بھی حق جتاتی تھی۔ ویسے تم اس وقت یہاں کرنے کے آئے تھے؟ شاپنگ سینٹر میں کیا کرنے کے لیے آیا جاتا ہے؟ یاور گاڑی کو بیک کر کے نکالنے لگا۔ امبر اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی اور بیلا پیچھے بیٹھی تھی۔ امبر اسے صحیح طور پر ٹریٹ کرنا جانتی تھی، اسی لیے کئی باتوں کو انسنی کر جاتی۔ سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا ایک چھوٹا سا پیکٹ اسے نظر آیا تو اسے اٹھا کر کھولتے ہوئے بولی، اچھا تو یہ شاپنگ ہوئی ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ ارے کھولو مت امبر پلیز۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر امبر نہ صرف کھول کر اطمینان سے دیدار کر چکی تھی بلکہ مزید معائنے کے لیے پچھلی سیٹ پر بیلا کو بھی پیکٹ پکڑا دیا تھا۔ ایک بے حد خوبصورت اور نازک سا بریسلیٹ تھا جو یقیناً قیمتی بھی ہوگا۔ بہت غلط بات ہے، تم لوگوں کو تو مینرز چھو کر بھی نہیں گزرے ہیں۔ یاور ناراض ہونے لگا، پر تم نے یہ لیا کس لیے ہے؟ کہیں مجھے تو گفٹ نہیں کر رہے ہو؟ امبر نے اس کی خفگی پر ذرا بھی توجہ دیے بغیر انکوائری شروع کی۔ ارے بابا ایک دوست کی شادی ہے، اس کو گفٹ دینا ہے۔ کون سا دوست؟ تمہارے سبھی دوستوں کو تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ امبر کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ آفس میں کام کرتا ہے، تم لوگ نہیں ملی ہو؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھی بیلا خاموشی سے یہ بحث سن رہی تھی، جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یاور ان لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بات خاصی حیرت انگیز تھی۔ ان لوگوں کو اتار کر بھی وہ زیادہ نہیں رکا، بس امبر کی امی سے دعا سلام کر کے واپس چلا گیا۔ آج پہلی بار وہ اتنی جلدی میں محسوس ہو رہا تھا۔ بیلا نے چاہا بھی کہ امبر سے یاور کے ممکنہ جھوٹ کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرے، پر امبر نے اس کے کپڑوں کے مسئلے میں خود کو پوری طرح انوالو کر لیا تھا، اور اب وہ کسی اور بات کو سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ لائے ہوئے کپڑوں کی سلائی سے لے کر اپنے وارڈروب میں سے سلیکشن سب کچھ اسے آج ہی حل کر ڈالنا تھا، سو بیلا بھی کچھ کہنے سے باز رہی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ ایک مصروف دن گزارنے کے بعد جبکہ اپنی دانست میں وہ اپنے اہم مسائل سلجھانے میں 90% کامیاب رہی تھی، رات کو دیر تک یاور کے بارے میں سوچنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکی۔ ایک نامعلوم سی تبدیلی جو آج محسوس ہوئی تھی دل کے لیے قدرے اہم ٹھہری تھی۔ وہ نازک سا بریسلیٹ بار بار نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا جسے نہ جانے کس گلائی کی زینت بننا تھا۔ خیال کی پرواز کو بھلا کون روک سکا ہے؟ وہ بھی ان گند قیافے ملاتی رہی جن میں کوئی بھی خوشگن نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حد ہے بھئی، زندگی میں پہلی بوریت کا کچھ کم ہے جو مزید الجھنیں جمع کی جائیں۔ کافی دیر تک پریشان ہو لینے کے بعد اس نے خود کو سرزنش کرتے ہوئے رضائی میں منہ چھپا لیا۔ بہت سال پہلے جب یاور کے والد بھی بیلا کے طیابہ کے گھر سے چند گھر چھوڑ کر رہا کرتے تھے، انہی دنوں ان تینوں یعنی بیلا، یاور اور امبر کی دوستی کی شروعات ہوئی تھی۔ یاور ان لوگوں سے 4-5 سال بڑا تھا اور اسکول جا رہا تھا جب اس کی اور امبر کی بیلا سے دوستی ہوئی تھی، اور یہ دوستی اس تیزی سے گہری ہوتی چلی گئی تھی کہ بیلا کو آج تک اس پر حیرت ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب امبر اور بیلا یاور کے اسکول میں ہی داخل کرائی گئیں تو باقاعدہ اسی کی سرپرستی میں چلی گئیں۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پڑھائی لکھائی، غرض کے اسکول سے متعلق سارے معلومات کا حساب کتاب وہی رکھنے لگا تھا اور آج تک دخل اندازی کی عادت اپنائے ہوئے تھا۔ اب کچھ سال پہلے یاور کے والد اس کرائے کے گھر کو چھوڑ کر خاصے فاصلے پر اپنے ذاتی بنائے ہوئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مصروفیات اور فاصلے دونوں ہی بڑھ چکے تھے۔ بیلا اور امبر لڑکیاں ہونے کے سبب ایک دوسرے سے زیادہ قریب تھی، پر یاور بھی بہرحال اس مثلث کا تیسرا زاویہ تو تھا ہی۔ صفیہ خالہ کے گھر اس روز خالو کے کہے گئے جملے کا بہت برا مانا گیا تھا۔ صفیہ خالہ نے اپنی ناراضی چھپانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی اور اپنی بہن اور بیلا کے رخصت ہوتے ہی وہ یہ قصہ لے بیٹھی۔ ضرورت کیا تھی اس قدر بے تکی بات کرنے کی؟
کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں بیلا کے لیے رفیہ سے بات کر چکی ہوں؟ کیسی بات! انہوں نے جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پر وہ بہت برے اداکار ثابت ہوئے۔ ان کے زبردستی کے چہرے پر پھیلائے تاثرات صفیہ کا پارا اور چڑھا گئے تھے۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہہ ڈالا، خالو کو مطلبی اور لالچی تک بنا ڈالا۔ ہاں ہاں، ہوں میں لالچی خود غرض۔ اپنی ساری مصلحت اندیشی ایک طرف رکھ کر وہ اپنے اصلی روپ میں نظر آنے لگے۔ ساری زندگی اپنی جان اکڑ کر بھی جو کچھ میں حاصل نہیں کر پایا، وہ سب اب میں اپنے بیٹے کے طفیل پا کر دکھاؤں گا۔ اس کو پالا پڑھایا لکھایا، کیا اس پر ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے جسے اب ہم وصول کریں؟ زندگی بھر میاں سے بری بھلی سننے کے باوجود بھی صفیہ کو ان سے اس قدر گری ہوئی ذہنیت کی توقع نہیں تھی، لیکن اب جب وہ کھل ہی گئے تھے تو سارے تکلفات ایک طرف رہ گئے تھے۔ بچپن میں تو میں نے اس خیال سے مخالفت نہیں کی تھی کہ اس وقت بیلا کا باپ زندہ تھا۔ وہ دونوں بھی اچھی پوزیشن والے دکھتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بچہ بھی اچھی طرح سیٹ ہو سکتا تھا، مگر اب وہ سانس لینے کو ذرا رکے۔ جملہ افراد خانہ انہی کی طرف متوجہ تھے، پر ان میں سکندر نہیں تھا، وہ اب تک باہر سے نہیں آیا تھا۔ اب تو مدت سے تیری بہن خود جیٹ کے رحم و کرم پر پڑی ہے، ایسے میں یہ رشتہ جوڑنے کی غلطی مجھے ہرگز ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اس کے انداز میں بلا کی سختی تھی۔ صفیہ کو خاموش ہو جانا پڑا۔ اپنے شوہر کی عادت وہ اچھی طرح جانتی تھی، جس بات پر وہ اڑ جاتے تھے وہاں سے انہیں ہلانا ناممکن ہی ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے بھی اس دن سے لے کر اب تک، جب کہ مینا کی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے، اس ذکر کو دوبارہ چھیڑا ہی نہیں تھا۔ انہیں اصل تکلیف سکندر کی وجہ سے تھی۔ وہ بیلا کو بے حد پسند کرتا تھا، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس دن بھی بہن بھائیوں کی زبانی ابا کے خیالات سے آگاہی کے بعد وہ بے حد بگڑا تھا۔ آپ فوراً جا کر خالہ سے معذرت گئے، معلوم نہیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ بار بار ماں سے کہتا، مگر انہوں نے اس سارے مسئلے کو مینا کی شادی کے بعد کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ ابھی وہ اس بڑے کام سے فارغ ہونا چاہ رہی تھی۔ اپنے شوہر کو ان دنوں ضد دلانا مفاد میں نہیں تھا۔ شادی کے سلسلے میں کیے جانے والے سارے جائز و ناجائز خرچے پورے کرنے کے لیے بار بار رقم کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور اس رقم کا بڑا حصہ انہی کی طرف سے موصول ہو رہا تھا۔ بیلا کا کیا تھا؟ وہ کون سا کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ دن اب کچھ گرم ہو چلے تھے۔ بدلتے موسموں کے زمانے میں جو خوشگواریت محسوس ہوتی ہے، وہی کیفیت آج کل بھی تھی۔ بیلا نے ٹیبل پر پھیلی تمام فائلیں ترتیب سے رکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے نگاہ اوپر اٹھائی تو امبر کو ہنوز سوالیہ نگاہوں سے خود کو دیکھتے پایا۔ ایسے کیوں دیکھے جا رہی ہو؟ اس لیے کہ مجھے اپنے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے، امبر نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے جمائے کہا۔ کیا جواب دوں؟ وہ دراز کھول کر جانے کیا ڈھونڈنے لگی۔ تمہیں تو وہم ہو گیا، اور وہم کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ مجھے وہم نہیں، یقین ہے، اور برائے مہربانی یہ اپنی بیکار کی مصروفیت ختم کر کے ذرا سیدھی ہو کر بیٹھو۔ امبر بالکل بھی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بیلا کو اس بات کا یقین تو آ چکا تھا، پر مشکل یہ تھی کہ وہ خود کو کسی بھی جواب دہی کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں اپنا کام ختم کر چکی تھی۔ صدیقی صاحب کی یہ فرم جوائن کیے انہیں قریباً 2 ہفتہ تو ہی ہو چلے تھے۔ دوستانہ ماحول والے اس آفس میں اپنے کام کو وہ لوگ نسبتاً زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی۔ اگر امبر نے ایک ذرا سی بات کو لے کر اس کا اور اپنا سکون برباد نہ کیا ہوتا۔ ابھی کل تک تو تم سکندر سے پیچھا چھوٹ جانے پر شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھی، پر یہ اب اس قدر گہری اداسی کیوں چھائی رہنے لگی ہے تم پر؟ کہیں تمہیں بھی کوئی ملال؟ شٹ اپ! بیلا نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ کوئی اداسی نہیں ہے مجھ پر، اور یہ سکندر صاحب سے ابھی مکمل پیچھا نہیں چھوٹا ہے۔ تمہیں بتا بھی چکی ہوں کہ آج کل وہ مینا کی شادی میں مسلسل اپنے ابا کی باتوں پر معذرت کیے جا رہے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ بہرحال اب یہ قصہ تو ختم ہی سمجھو، اور میں جو بات نہیں جان پا رہی ہوں براہ کرم ٹھیک ٹھاک بتا دو۔ میں 10 بار تمہاری بات کا جواب دے چکی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، امبر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا، یعنی اب تم مجھ سے بالکل غیر والا برتاؤ شروع کر چکی ہو۔ کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیلا کے لیے اس کا یہ روپ خاصا بوکھلا دینے والا تھا۔ امبر کی چھوٹی موٹی خفگی ہی جان عذاب میں کر دینے والی ہوتی تھی۔ سو عافیت اسی میں تھی کہ معاملے کو زیادہ گمبھیر ہونے سے بچا لیا جائے۔ امبر پلیز سنو تو۔ اپنا بیگ اور فائل بمشکل سنبھالتے ہوئے بیلا نے اسے سیڑھیوں پر ہی جا لیا۔ کیا ہے؟ امبر رکی نہیں تھی، بس اپنی رفتار ہلکی کر لی تھی۔ بیلا بھی اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس طرح ناراض ہو کر تو مت جاؤ پلیز، تمہاری خفگی مجھے کتنا پریشان کرتی ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور تم جو یہ غم و اندوہ کی تصویر بنی گھوم رہی ہو، اسے دیکھ کر تو مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے نا۔ وہ واقعی بے حد ناراض تھی۔ بیلا بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا اندازہ واقعی درست ہے؟ امبر ایک دم ہی ٹھہر گئی، اس کی آنکھوں میں بہت سارے سوال تھے۔ بیلا گردن موڑ کر سامنے سے گزرتے ہوئے ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ اس سے زیادہ کچھ مت پوچھنا، میں بتا نہیں سکوں گی، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ نہیں پوچھتی خوش؟ امبر نے محبت سے اسے دیکھا۔ میں خود ہی معلوم کر لوں گی، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ بیلا مسکرا دی۔ امبر کا ہر انداز اس کی محبت کی دلیل ہوتا تھا۔ امبر کے ابو آج کل اسلام آباد گئے ہوئے تھے، سو وہ مزے سے ان کی گاڑی استعمال کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے ذرا طیابہ کی طرف نہ چلیں؟ سنا ہے وہاں ایک کمال کی چیز آئی ہوئی ہے۔ امبر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اچانک کی تجویز پیش کی تو بیلا کچھ کنفیوز سی ہونے لگی۔
یاور کے ہاں جانا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اگر دل پر وہی پہلے والی بے نیازی طاری ہوتی تو وہ یقیناً اس کمال کی چیز کو دیکھنے کے شوق میں فوراً ہی چل پڑتی، مگر اب وہ جس عالم سے گزر رہی تھی اس میں یاور کا ذکر تو کیا، خیال ہی دل کو بے حد حساس کیے دیتا تھا۔ تم چلی جاؤ امبر، میں رکشا کر کے گھر چلی جاتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر امبر کے سامنے ہر مزاحمت بے اثر ہوتی تھی۔ ہوتا وہی تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اس کی تمام دلیلیں آرام سے رد کرتی ہوئی وہ گاڑی کو یاور کے گھر جانے والے راستے پر ڈال چکی تھی۔ گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے، آنٹی کو وہاں سے فون کر دینا، تائی امی کتنے دن سے بیمار ہے، تم انہیں پوچھنے بھی نہیں گئی ہو۔ اس نے گویا بیلا کو شرم دلائی۔ امبر کی باتوں میں راستہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب تک گاڑی یاور کے گیٹ پر رکی تب تک بیلا تہمینہ کے متعلق بہت کچھ جان چکی تھی۔ وہ یاور کی امی کے کسی کزن کی بیٹی تھی اور کئی سال بعد مسقط سے کراچی بغیر سیاحت آئی تھی۔ کراچی دیکھنا تو بہانہ ہے، کسی اچھے رشتے کی تلاش میں بھیجی گئی ہے محترمہ۔ تائی امی جس طرح فون پر اس کے حسن کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ بابر کی مجھ سے منگنی کر دینے کی جلد بازی پر پچھتا رہی ہیں۔ امبر کے پاس سارے راستے بس یہی موضوع تھا۔ بیلا کو اس کی بدگمانی پر ہنسی آ گئی۔ اچھی طرح ہنس لو، تمہیں میری پریشانی سے کیا سروکار ہے؟ پاگل ہو تم، کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ بابر بھائی تمہیں کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے تم سے منگنی کی ہے۔ بیلا کو سنجیدہ ہو کر اسے تسلی دینی پڑی، مگر وہ آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس پر فلسفیانہ موڈ طاری ہونے لگا۔ مرد کی ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ قوم ہے جو کبھی بھی آپ کو اپنا سراغ نہیں دے گی۔ ایک حسین لڑکی کی 24 گھنٹے گھر میں موجودگی بہت کچھ بدل سکتی ہے، پھر جیسے وہ خود ہی اپنی جون میں واپس آ گئی۔ خیر وہاں یاور بھی تو ہے، چھڑا چھاٹ اس کے لیے حالات زیادہ سازگار ہیں۔ تائی امی کا بھی شوق پورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کیوں کا فوری جواب بیلا کے پاس نہیں تھا۔ یاور کے لیے امبر کی نیک خواہشات کا اظہار اسے بری طرح بے چین کر گیا تھا۔ وہ بلا مقصد ہی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی یہ چند منٹ کی خاموشی امبر نے یقیناً محسوس کی تھی، جب ہی کنکیوں سے اسے دیکھتے ہوئے خود بھی خاموش ہو رہی تھی۔ بیلا کو اپنے سارے شک یقین میں بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ٹی وی لاؤنج میں عین سامنے صوفے پر بیٹھی تہمینہ پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی اس نے خود کو باور کرا لیا تھا کہ یہ لڑکی یاور کا دل جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہوگی۔ اسکن کلر کے قیمتی لباس اور ڈائمنڈ کی نازک سی جیولری کے ساتھ وہ امبر کی تائی امی کے الفاظ میں واقعی بلا کی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سراپے میں ایک تمکن تھی۔ اس گھر کے ویل ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک میچ کر رہی تھی۔ امبر کی تائی امی خوش مزاج خاتون تھی، ان دونوں کو دیکھ کر گرم جوشی سے ملی، پر اولویت تہمینہ کے تعارف کی تھی۔ میرے ماموں زاد بھائی کی بیٹی ہے، خاص مجھ سے ملنے کے لیے کراچی آئی ہے، بس اسے دیکھ کر تو میں اپنی ساری بیماری بھول گئی ہوں، سارے گھر میں رونق سی پھیل گئی ہے۔ آج سے پہلے تو یہ ماموں زاد بھائی نہ معلوم کہاں سو رہے تھے۔ امبر نے ہلکے سے سرگوشی کی، وہ دھیرے دھیرے بولے جا رہی تھی۔ بیلا کو اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے مسکرا کر یاور کی امی کی باتیں سننی پڑ رہی تھیں، جو تہمینہ کی مدح سرائی میں مصروف تھی۔ تہمینہ نے ان لوگوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی تھی، شاید وہ عادتاً ہی کم گو تھی یا پھر حد درجہ مغرور۔ بیلا اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر پائی۔ یاور گھر پر ہی تھا، کہیں جانے کے پروگرام سے وہ لاؤنج کی طرف آیا تو ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ارے کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ امبر کے ساتھ بیلا بھی؟ ضرور امبر ہی کھینچ کر لائی ہوگی تمہیں۔ شاباش امبر، اس کارنامے پر تو میں تمہیں ضرور کوئی انعام دوں گا۔ امبر ابھی تک جلی بنی سی تھی۔ یاور کی باتوں سے اس کا موڈ بحال ہونے لگا۔ سنا تھا کہ تم بہت مصروفیت میں گرے ہوئے ہو، اسی لیے خیر خبر لینے چلے آئے۔ میری یا بابر بھائی کی؟ وہ اس کی چوٹ کو پا گیا تھا۔ دونوں ہی کی۔ یاور ہنسنے لگا۔ تہمینہ آپ ملے امبر سے؟ ایک دم ہی وہ اس کی طرف مڑا۔ ہماری ہونے والی بھابھی جان ہوتی ہیں یہ خیر سے؟ تہمینہ جو پتھر کا بت بنی ایک طرف کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور فی الوقت اپنی اہمیت کم ہو جانے پر خفگی سی محسوس کر رہی تھی، بے اعتنائی سے بولی، بھابھی وابھی تو معلوم نہیں، آنٹی نے تو یہ بتایا ہے کہ میرے دیور کی بیٹی ہیں۔ یاور کی شکایت آمیز نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر تائی امی جلدی سے بولی، لو کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ بابر کی منگنی اپنے چچا کے گھر ہوئی ہے؟ ایک ہی تو چچا ہے ان لوگوں کے۔ تہمینہ نے کچھ جواب نہیں دیا، بس منہ بنا کر خاموش رہی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ امبر یاور سے پوچھنے لگی۔ جا رہا تھا، اب تم لوگ آئی ہو تو کہیں نہیں جا رہا، ہم لوگ تو بس تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، تم اپنا پروگرام خراب مت کرو، تو بس تھوڑی دیر بعد میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ اے بیلا بی بی، آپ کیوں مراقبہ میں ہیں؟ آفس والے کیا زبان بھی وہیں رکھوا لیتے ہیں؟ بیلا واقعی کسی سوچ میں تھی۔ یاور کے یوں پکارنے پر وہ چونک سی گئی، ٹھیک سے اس کا جملہ سنا بھی نہیں، بس یوں ہی مسکرا دی۔ یہ آج کل یوں ہی گم رہتی ہے، حالانکہ بیچارے خالو نے تو بہت بڑا احسان۔ امبر کی بات بیلا کے گونے پر ادھوری ہی رہ گئی۔ یہاں بیچ محفل میں بیٹھ کر سکندر کا قصہ دہرانا بیلا کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ امبر
کی بیوقوفی پر اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ یاور کی نظروں سے اس کی یہ کیفیت چھپی نہیں رہ سکی تھی، اس لیے اس نے بات پلٹنے میں دیر نہیں کی۔ اپنی امی کو چائے کی یاد دہانی کرا کے وہ بیلا کو اپنی نئی خریدی گئی کتابوں کے بارے میں بتانے لگا۔ امبر نے تائی امی کو اٹھنے نہیں دیا تھا اور چائے کا کہنے خود کچن میں چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے بیلا، کچھ پریشانی ہے کیا؟ تائی امی کو تہمینہ کے ساتھ مصروف پا کر اس نے ہلکے سے پوچھا تو بیلا کو دل چاہا کہ سر پیٹ لے۔ ایک بے معنی سی فکر سر پر سوار کر کے گویا وہ خود سے وابستہ ہر شخص کو متوجہ کیے دے رہی تھی۔ پل بھر میں ہی اس نے خود کو دل میں ڈھیر ساری ملامت کر ڈالی، پہلے امبر اور اب یہ یاور۔ وہ تو شکر ہے کہ یاور امبر کی طرح حجت کرنے کا عادی نہیں تھا، ایک آدھ منٹ میں ہی مطمئن ہو گیا۔ امبر چائے لے آئی تھی، ٹرالی بے حد سلیقے کے ساتھ سیٹ کی گئی تھی۔ آپ تو یہاں ابھی سے کام کرنے لگی؟ تہمینہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ امبر کو دیکھا تو وہ اطمینان سے کیک کا پیس کاٹتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے ابھی دیکھا ہے، میں تو بچپن سے ہی یہاں پائی جاتی ہوں۔ بیلا کو ہنسی آ گئی۔ امبر اپنا حساب فوراً چکتاتی تھی اور فی الوقت وہ بیلا اور یاور کو بھول کر پوری طرح تہمینہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ خود کو ریزرو رکھنے کی اس کی ساری کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے وہ ذرا ہی دیر میں اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر چکی تھی۔ اس کی تعلیم، مشاغل، پسند ناپسند، خاندان، ان سب کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد وہ بڑے معتبر انداز میں مشورہ دینے لگی۔ تہمینہ، آپ نے پڑھائی کیوں ادھوری چھوڑ دی؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ یوں ادھر ادھر گھومنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے پرائیویٹ پڑھ لیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید تھوڑی ہوتی ہے۔ امبر کا کہا تہمینہ کے ساتھ تائی امی کو بھی برا لگا، سو تہمینہ کو جواب دینے کی زحمت سے بچاتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ تہمینہ جیسی حسین لڑکیاں تو گھروں پر راج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیا ہے اگر اسے پڑھائی یا گھرداری سے دلچسپی نہیں ہے؟ اللہ نے چاہا تو اس کے گھر میں 10 نوکر ہوں گے، اور یہ کہ زیادہ پڑھ لکھ جانے سے لڑکیوں کا رنگ روپ تباہ ہو جاتا ہے اور نہ پڑھ پانے سے دماغ اور اخلاق۔ امبر نے چپکے سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید رک کر وہ اپنی ہونے والی ساس سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں باہر نکلنے لگی تو انہیں یاور کی امی کی آواز سنائی دی۔ وہ یاور سے تہمینہ کو کہیں باہر لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اکیلا یاور ہی نے چھوڑنے باہر تک آیا تھا۔ تم دونوں بھی رک جاتی تو اچھا تھا، ہمیں بالکل بھی فرصت نہیں ہے، تم اپنے مہمان کو اٹینڈ کرو۔ امبر کے انداز میں خفگی سی تھی، وہ فوراً ہی گاڑی بڑھا لے گئی۔ کس قدر فسادی لڑکی ہے یہ تہمینہ، خدا کی پناہ۔ پتہ ہے تائی امی سے میرے متعلق فرما رہی تھی کہ میں شادی سے پہلے کیوں سسرال میں آتی جاتی ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور یہ کہ میں بابر سے بھی ملتی جلتی رہتی ہوں گی، اور یہ کہ امبر واقعی غصے میں تھی۔ چلو چھوڑو، تم نے بھی بہت کچھ کہہ لیا ہے۔ بیلا نے اسے تسلی دینا چاہی مگر اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ تائی امی اس بلا کو یاور کے گلے باندھنے کا پورا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں۔ آج مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو دیکھ لینا 4 دن بعد ہی سر پکڑ کر روتا ہوا نظر آئے گا یاور۔ مگر ضروری تو نہیں کہ یاور بھی ان کا ہم خیال ہو۔ بیلا کو اپنی آواز خود ہی اجنبی سی لگی، شاید اس نے خود کو ہی تسلی دینی چاہی تھی۔ ارے کیا خیال ویال، امبر نے تیزی سے موڑ کاٹا، یہ سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شادی کے معاملے میں ان کی ایک ڈیمانڈ ساری باتوں پر حاوی رہتی ہے کہ جی بیوی خوبصورت ہو، چاہے اسے روپے کی بھی عقل نہ ہو۔ بیلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تہمینہ کے خوبصورت ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں تھا، تو کیا وہ بریسلٹ والی یہی ہے؟ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرنے لگے۔ حالانکہ یاور کی وہ خریداری تہمینہ کے آنے سے 1-2 روز پہلے کی تھی، اس کے حسن کے چرچے تو یقیناً سن ہی رکھے ہوں گے، آخر کزن ہے۔ وہ الجھی سی بیٹھی رہی۔ مینا کی شادی کا ہنگامہ سرد ہو گیا تھا، سارے کام بخیر و خوبی انجام پائے تھے، اور اس بخیر و خوبی انجام پانے کا سارا کریڈٹ خود لیتے ہوئے خالو آج کل اپنی واہ واہ میں مصروف پائے جاتے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مینا کی شادی میں انہوں نے اپنی ساری کنجوسی ایک طرف رکھ کر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ مینا کے جہیز، شادی کے کھانے اور سسرالیوں کی آؤ بھگت، کسی بات میں بھی کسر نہیں رکھی تھی۔ سو اب وہ اپنے گن گانے میں حق بجانب تھے۔ اسی ترنگ میں وہ دانستہ یا نادانستہ سکندر کے مسئلے کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ وہ غریب بوکھلایا پھرتا۔ اماں ابا سے کہیں نہ، چل کر رفیہ خالہ سے بات کریں، کتنے دن ہو گئے ہیں، آپ تو کہہ رہی تھی کہ مینا کی شادی کے فوراً بعد ہی خالہ سے تاریخ لے لیں گے۔ صفیہ دن میں کئی بار بیٹے کے سوالوں کی زد میں آتی، کبھی اس کی تسلی کے لیے کچھ بھی کہہ دیتی، ورنہ یوں ہی ادھر ادھر ہو جاتی۔ وہ اپنے میاں کی نیت سمجھ رہی تھی، سکندر کے لیے لمبا ہاتھ مارنے کا ارادہ تو ان کا پہلے ہی سے تھا، اب اس ارادے میں اپنے حالیہ نقصان کو پورا کرنے کی فکر بھی شامل ہو گئی۔ اس سارے خرچے کو 1000 گنا منافع کے ساتھ نہ وصول کیا تو نام بدل دینا۔ وہ تنہائی میں بیوی کے سامنے کئی بار اپنے اس پرانے عزم کو دہرا چکے تھے، اور جواباً وہ ان کے لیے کوئی دوسرا نام ڈھونڈنے کے بجائے بیٹے کا دل ٹوٹنے کے غم میں ہولتی رہتی۔ صفیہ کی جان حقیقتاً مشکل میں تھی۔ مینا کی شادی میں بیلا جیسی تیاری کے ساتھ شریک ہوئی تھی، وہ سکندر کا قرار لوٹنے کے لیے کافی تھی۔ اچھی تو وہ سادہ سے حلیے میں بھی لگا کرتی تھی، مگر ان دنوں تو اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔
لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ سجائے سکندر کو تو وہ سارے جہاں سے منفرد دکھائی دیتی تھی۔ اس کی بے چینی اب جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ بات بے بات وہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈنا، بہن بھائی کی تو سارا دن ہی شامت آئی رہتی۔ گھر کے ماحول میں بڑھتا ہوا کھچاؤ خالو سے چھپا ہوا نہیں تھا، پر ان کی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ صفیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب کسی بھی دن باپ بیٹے میں ایک تاریخی معرکہ ہونے کو ہے، اور وہ دن ان کے لیے سہانے روح ہونا تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خالو ایک شام دکان سے واپس آئے تو بہت پرجوش تھے۔ ان کا دبا دبا سا جوش گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے بھانپ لیا تھا۔ بیلا کے تایا کا فون آیا تھا، دکان پر اس سینچر کو اپنے آفس میں بلایا ہے مجھے۔ 11 بجے انہوں نے کسی کو بھی سوال کرنے کی زحمت دیے بغیر ہی یہ نئی اطلاع بہم پہنچائی۔ بلاوا معنی خیز تھا، ہر ایک اپنی رائے دینا شروع ہو گیا۔ سکندر کے دل کو بھی ڈھارس بندی، شاید بات کچھ سنبھلنے جا رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہیں آپ مان لیجیے گا، خدا کے لیے بات بگاڑ کر نہیں آئے گا۔ اسے ابا پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا اور اب وہ مزید کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ خالو کو اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سنیچر کا دن آنے میں اب بھی 4 دن باقی تھے۔ اس وقفے میں وہ اچھی طرح سے سوچ بچار کر لینا چاہتے تھے تاکہ اس ملاقات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی سے ابھی اس بات کا تذکرہ مت کر دینا، بیلا کے تایا نے سختی سے منع کیا ہے، کہیں تم جا کر بہن کو سناؤ۔ انہوں نے بیوی کو تنبیہ کی، حالانکہ ان بیچاری نے کس سے کیا کہنا سننا تھا۔ تہمینہ کے آنے کی خوشی میں یاور کی امی پارٹی دے رہی تھی اور یہ پروگرام انہوں نے بس اچانک ہی بنا لیا تھا۔ اتنے شارٹ نوٹس پر ہونے والے اس پروگرام میں وہ اپنے اور دونوں بیٹوں کے قریبی لوگوں کو مدعو کر رہی تھی۔ امبر تہمینہ کو اس قدر اہمیت دیے جانے پر سخت ناراض تھی۔ اگر معاملہ اس کی ہونے والی سسرال کا نہ ہوتا تو وہ اس پارٹی میں شرکت کا سوچتی بھی نہیں، پر اب مجبوری تھی۔ بیلا البتہ نہیں جا رہی تھی، اور اس بار امبر کا زور بھی کچھ کام نہیں دکھا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور کبھی کبھی دل کی بات بھی مان لینی چاہیے۔ اس کا جواب سیدھا سادہ تھا، لیکن امبر کو سیدھی بات کے بھی دسیوں زاویے ڈھونڈ نکالنے کی عادت تھی۔ تہمینہ سے گھبرا رہی ہو نا؟ اس نے غور سے بیلا کے چہرے کو دیکھا۔ حالانکہ گھبرانا اسے تم سے چاہیے، ہر لحاظ سے تم اس سے کہیں آگے ہو۔ ایک صرف شکل اچھی ہونے سے کیا ہوتا ہے، منہ کھولتی ہے تو ساری جہالت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تنگ دل، تنگ نظر۔ امبر کا ان دنوں تہمینہ سے بار بار سابقہ پڑ رہا تھا۔ وہ تائی امی اور یاور کے ساتھ ان کے گھر بھی آئی تھی، اسی لیے وہ اس کے مزید اوصاف جانتی جا رہی تھی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے کیا پڑی ہے اسے گھبرانے کی یا مقابلہ کرنے کی؟ امبر کی بات اسے کنفیوز کر گئی۔ تمہیں نہیں ہوگی، ہمیں تو ہے، ایک تم ہی تو ہو میرے پاس اس کے مقابلے پر لانے کے لیے۔ ذرا سی ڈریسنگ اور میک اپ پر توجہ دو تو تہمینہ بیگم چیز ہی کیا ہیں۔ دل میں اٹھنے والے کسی خیال کے زیر اثر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بیلا ذرا سی گردن موڑے بیٹھی تھی، اس لیے اس کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ امبر کی بات کو بے حد بے تکا سمجھنے کے باوجود بھی اس نے کوئی سخت جواب نہیں دیا، بس بڑبڑا کر رہ گئی۔ دراصل وہ اس موضوع سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اس میں بار بار یاور کا ذکر آنے کا پورا امکان تھا، اور سچی بات یہ تھی کہ یہ نام اب دل کو اداس کرنے لگا تھا۔ خلاف توقع امبر بھی جلدی اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ یوں ہی تایابا کی طرف چلی آئی۔ خیال تھا کہ ان سے چند منٹ مل کر واپس آ جائے گی۔ پتہ چلا کہ وہ آج ابھی تک گھر نہیں آئے ہیں۔ کاروباری مصروفیت میں گھر کر وہ اکثر ہی لیٹ ہو جایا کرتے تھے۔ تایا ابا کو تو آرام کے لیے بالکل ہی وقت نہیں مل پاتا۔ نہ جانے کیسے ان کے منہ سے نکل گیا، ورنہ وہ ان لوگوں کے معاملات پر بالکل بھی تبصرہ نہیں کرتی تھی۔ تائی امی کو برا لگ گیا۔ وہ آصف کو اپنے پرس میں سے چند بڑے نوٹ نکال کر پکڑا رہی تھی۔ سارا آرام پیسے سے ہے، پیسہ کما رہے ہیں تو خیر سے آرام سے ہی ہیں۔ ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، کہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر مزدوری تو نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی زبان سے خیر کے کلمات کم نکلتے ہیں۔ یہ عادت جانتے ہوئے بھی بیلا اپنے بول پڑنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ کچھ اور بھی کہتی، مگر انہیں آصف کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ مزید پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تائی امی اور ان کے بچے شاہ خرچ تھے، خاص طور پر آصف۔ وہ پچھلے کئی سال سے یونیورسٹی میں اٹکا ہوا تھا، نہ جانے کون سی ڈگری تھی جو حاصل ہو کے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے غائب رہتا، پر آفس جا کر بزنس کی ذمہ داری کو شیئر کرنے کی توفیق اسے نہیں ہو پاتی۔ چند ایک بار تایابا کے احساس دلانے پر اس سے زیادہ تائی امی نے برا مانا تھا۔ بچہ ہے، سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ، آخر اسے ہی سنبھالنا ہے سب کچھ۔ وہ اس کی بے جا حمایت کرنے میں ہمیشہ آگے رہتی۔ اس وقت بھی انہوں نے ذرا سا اعتراض کیے بغیر اس کی فرمائش کو پورا کیا۔ آپا بیگم بھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ بیلا نے محسوس کیا کہ آصف کی جانب دیکھتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات خوشگوار نہیں تھے۔ تائی امی آصف کے پیچھے کچھ کہتی ہوئی باہر چلی گئیں تو وہ فوراً ہی بیلا سے مخاطب ہوئیں۔ 2 کوڑی کا کر کے رکھا ہوا ہے لڑکے کو، دیکھنا باپ کا سارا پیسہ اسی کے ہاتھوں ڈوبے گا، ذرا جو اس میں محنت یا ذمہ داری کا جذبہ ہو۔ بیلا خاموشی رہی۔ ان دونوں بہنوں کے درمیان چلنے والی سیاست بھی عجیب ہی تھی۔ ایک دوسرے کا لاکھ دم بھرنے کے باوجود دونوں ہی کی نگاہ اپنے اپنے مفاد پر رہتی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو آپا بیگم کو صفیہ خالہ یاد آ گئیں۔ تمہاری خالہ نہیں آئی بہت دن سے؟ جی، وہ اور کیا کہتی؟ ہاں، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ بیلا منتظر کھڑی رہی کہ وہ مزید کچھ فرما لیں تو سن کر باہر جائے، مگر وہ قریب پڑا اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی۔ انہیں جو جتانا تھا جتا دیا تھا۔ بیلا باہر چلی آئی۔ آج کل اسے اپنے علاوہ ہر ایک پر رشک آتا تھا۔ سارے کے سارے بے فکرے
اور اپنے آپ میں مگن لوگ زندگی میں جو چاہتے حاصل کر لیتے ہیں۔ نارسائی کے کرب سے نہ پہلے کبھی واسطہ پڑا تھا اور نہ ہی آئندہ کے لیے انہیں ان کا اندیشہ تھا۔ کس مقام پر کون سی کمی انسان کو آزماتی ہے، انہیں اس بارے میں سوچنے تک کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ خوش نصیبی بھی وراثت میں ملنے والی دیگر چیزوں ہی کی مانند ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کی طرف سے آپ ان کا نام جائیداد روپے پیسہ پاتے ہیں، اسی طرح سے ان کی خوش نصیبی بھی آپ کے حصے میں آتی ہے، اور پھر ساری زندگی یہ خوشی کسی فرمانبردار لونڈی کی طرح ہاتھ باندھے آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ اور کچھ مجھ جیسے بیچارے پچھلی جانب کے باغ میں اترتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ دیر تک بساط بھر تجزیہ کرتی رہی۔ جو ابتدائی سے ماں باپ کی آزمائشوں میں حصہ دار بنا دیے جاتے ہیں اور پھر یہ آزمائش یقیناً ساری زندگی چلتی ہوگی، سو ایسے میں دل میں کسی تمنا کو پالنے سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی۔ اب چونکہ وہ یہ حماقت کر ہی بیٹھی تھی تو اس کے ازالے کے لیے کچھ کرنا بھی ضروری تھا، اور یاور کے گھر پارٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ ایسا ہی کچھ کرنے کا حصہ تھا۔ اس کی بلا سے وہاں کچھ بھی ہوتا رہے، خود کو بارہا باور کرا کر وہ اگلی صبح مطمئن انداز میں آفس کے معاملات کو نپٹا رہی تھی کہ یاور آ گیا۔ تم آخر مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں تو تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بیلا نے پوری کوشش کی کہ سرسری سے انداز میں اسے ٹال سکے۔ مجھے کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک اندازے لگاتا ہوں، اسی لیے فوراً بتا دو کہ کیا بات ہے جو تم ہمارے گھر کل شام نہیں آ رہی ہو۔ وہ ضرور امبر سے سن کر آ رہا تھا۔ امبر آج خود کسی وجہ سے آفس نہیں آ سکی تھی، مگر حق دوستی نبھانے کے لیے اسے جو کچھ کرنا ہوتا وہ کر گزرتی، چاہے اس کارگزاری کو جھیلنا دوسروں کے لیے کتنا ہی کٹھن ہو۔ بیلا کے لیے بھی اس وقت یاور کا سامنا کرنا دوبر ہوا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس بات پر ناراض ہو، امبر کہہ رہی تھی کہ شاید تمہیں تہمینہ کی کوئی بات بری لگی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو وہ یہاں نہیں ہے، ہم لوگوں سے ڈھنگ سے واقف بھی نہیں، شاید اسی لیے غلط فہمی۔ وہ تہمینہ کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ بیلا کو بہت عجیب سا لگا۔ چند منٹ تو وہ سنتی رہی اور برداشت بھی کیا۔ تہمینہ ان دونوں کے درمیان اس وقت بھی موجود تھی کہ اس کا ذکر موجود تھا۔ اسے اس قدر اہمیت محض بیلا کی اپنی بے وقوفی کی بنا پر مل رہی تھی۔ اس بات کا احساس بیلا کو اگلے چند لمحوں ہی میں ہو گیا تھا۔ یاور کو چاہنا، اس کی خواہش کرنا اور بات تھی، لیکن یوں اس کے سامنے ایک کمپلیکس کی ماری لڑکی کے روپ میں بیٹھ کر اس کی تقریر سننا اسے اپنی نظروں میں گرائے دے رہا تھا۔ سو اپنے احمق پنے پر لعنت بھیجتے ہوئے وہ کمال بے نیازی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، بھلا تہمینہ کا کیا ذکر؟ امبر تو یوں ہی کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر لیتی ہے، بیوقوف۔ یاور کی آنکھوں میں تیرتی حیرانی دیکھ کر اس کے دل کو بڑی تسلی ہوئی۔ نہ جانے امبر نے اس سے کیا کہہ ڈالا ہوگا جو وہ یوں دوڑا چلا آیا تھا۔ دراصل مجھے کچھ اپنے کام تھے، سوچا تھا کل کی چھٹی میں نپٹا لوں، اسی لیے تمہارے گھر کا پروگرام کینسل کیا ہے اور بس۔ اس کے لہجے میں اتنی پختگی تو تھی کہ یاور کو یقین کرنا پڑا کہ وہ جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے۔ سو وہ مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے تو پھر تم کل آ رہی ہو نا؟ وہ اقرار کرائے بغیر ٹلنے والوں میں نہیں تھا۔ مزید بحث سے بچنے کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کی بات مان لی جائے۔ بیلا نے یہی کیا۔ اس کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ خداحافظ کہہ کر چل دیا۔ کل کی پارٹی کے سلسلے میں اس کے سر پر دسیوں کام تھے جنہیں بیچ میں چھوڑ کر وہ بیلا کی خبرگیری کو چلا آیا تھا۔ اس کی اپنائیت کے یہی انداز دل کو کہیں اندر سے چھو جاتے تھے۔ بیلا سامنے پڑے سادہ کاغذ پر چند منٹ یوں ہی آڑی ترچھی لائنیں کھینچتی رہی۔ جس شے تک رسائی ممکن ہی نہ ہو، اس کی تمنا بھلا اتنی زوراور کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس مسئلے پر غور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے فرصت اور تنہائی دونوں ہی درکار تھے۔ آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے تھے۔ یہ بڑی مصیبت ہے بھئی۔ اپنے اس کمزوری سے اسے بے حد چڑ تھی، لہٰذا پلکیں چپکاتے ہوئے قریب رکھی فائل میں گم ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی رفیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس طرح آنکھیں موندے لیٹی تھی جیسا کہ وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بائی کلائی سے آنکھوں کو ڈھانپے وہ گزشتہ 1.5-2 گھنٹے سے اسی پوزیشن میں تھی، معلوم نہیں کہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ بیلا اے بیلا، وہ اس کا بازو ہلانے لگی۔ ان کی آواز میں خوشی کی جگمگاہٹ اتنی واضح تھی کہ بیلا نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ کب سے لیٹی ہوئی ہو؟ اب اٹھ جاؤ، شام کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ ہی نکال لو، کیا پہن کر جاؤ گی؟ وہ غالباً اسے اٹھانے کا جواز پیدا کر رہی تھی، لیکن بیلا سمجھ رہی تھی کہ بات محض یہ نہیں ہے، کچھ ایسا اچھا یقیناً ہوا ہے جس نے امی کے سراپے کو منور کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنی خوش تو وہ مدت سے نظر نہیں آئی تھی۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نے قیاس کے دوڑے دوڑائے۔ تمہارے تایابا وغیرہ بھی مدعو ہیں یاور کے گھر، مگر جائیں کہ بس شائزہ اور آصف عبید ہی۔ شائزہ کہہ رہی تھی کہ تم بھی انہی لوگوں کے ساتھ چلی جانا۔ دونوں ہاتھوں سے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر دوبارہ کلپ لگاتے ہوئے اس نے یہ اطلاع بھی سن لی، مگر ابھی بھی کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ تایا ابا چھٹی کی وجہ سے آج گھر پر ہی تھے اور امی کافی دیر ان کے پاس بیٹھ کر آ رہی تھی، اس لیے اتنا تو وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی اچھی خبر تایا ابا کی طرف سے ہی آئی ہے۔ شائزہ کہہ رہی تھی کہ بیلا سے کہیں کہ چھٹی کے دن ہی ہم لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے،
وہ اس کے قریبی بیڈ پر ٹکتے ہوئے بولی۔ بیلا کے پاس اس وقت شائزہ کی مہربانیوں پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو بس جلد سے جلد امی کی بے پایا خوشی کا سبب جاننا چاہ رہی تھی، جو اسے بھی ابھی سے مسرور کیے دے رہی تھی، اور یوں خوش ہوئے اسے کتنے دن گزر چکے تھے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ لگتا ہے کوئی زبردست خبر ہے آپ کے پاس۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ امی کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی پڑ رہی تھی۔ محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ بے حد مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ بتاتی ہوں، خیر سے بتانا ہی ہے تمہیں۔ وہ پل بھر کو رکی۔ تمہارے خالو آئے تھے بھائی صاحب کے آفس میں، آج شام بہت شرمندہ تھے اپنے رویے پر، بہت معافی تلافی کر کے گئے ہیں۔ وہ سانس روکے ان کی شکل دیکھے گئی۔ بھائی صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں ان کی بات رکھ لینی چاہیے، بہرحال اپنے ہیں اور اسی لیے پلٹ کر آئے بھی ہیں، ورنہ کسی غیر کو کیا پڑی کسی کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی زحمت اٹھاتا۔ سچی بات ہے، مجھے تو بے حد خوشی ہوئی ہے۔ تمہارے لیے تو سکندر کے علاوہ میں نے کسی اور کا تصور بھی نہیں کیا ہے، ایک بہن کے علاوہ میرا ہے بھی کون۔ اب یہ بہانہ ہم دونوں کا ساتھ۔ وہ تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہیں چلی جا رہی تھی، پر بیلا اب شاید کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اپنے اطراف پھیلتے ہوئے سناٹوں میں گری وہ خالی ذہنی کسی کیفیت میں تھی۔ تمہارے تایا ابا مجھے تم سے پوچھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بیلا کو کیا اعتراض ہوگا، آخر اس سے منسوب رہی ہے، کیوں ٹھیک کہا نا میں نے۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بھی جیسے چونک سی گئی۔ پتہ نہیں، کہا تو اس نے زیر لب ہی تھا، مگر انہوں نے سن لیا تھا اور فوراً ہی اس پتہ نہیں کی وضاحت بھی طلب کر ڈالی۔ بیلا کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اسے ان سے کیا کہنا چاہیے۔ ایک مصیبت جو آسانی سے خود ہی ٹل گئی تھی، بے حد کروفر کے ساتھ دوبارہ براجمان تھی۔ دل کے اندر ایک صدائے احتجاج بلند تھی، مگر لب اس کی ادھوری باتوں کی امی عادی تھی اور انہیں زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتی تھی، اس وقت بھی نظر انداز کر گئی۔ اٹھتے اٹھتے البتہ انہوں نے یہ ہدایت ضرور کر ڈالی کہ چونکہ طیب ابا نے ابھی یہ بات کسی کو، یعنی دائی امی اور آپا بیگم وغیرہ کو بھی نہیں بتائی ہے، اسی لیے وہ کسی سے ذکر نہ کرے۔ گویا اس خوشگن ذکر کو زمانے میں عام کرنے کے لیے وہ تو مری جا رہی ہے۔ بیلا نے سر جھٹک کر سوچا، اور سوچ کے معاملے میں تو وہ آج کل پوری طرح خود کفیل تھی۔ ایک کے بعد ایک نیا مسئلہ، نئی فکر۔ یوں سکندر میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جسے اس کے خلاف جواز کے طور پر پیش کیا جاتا۔ اس کے گھر کا ماحول، اس کی عادت و اطوار سے چھلکتا ہلکا پن امی کو شاید اتنے برے نہ لگتے ہوں جتنے کہ اسے۔ آخر وہ ان کے اپنے تھے اور امی کو یہ اپنا پن بے حد متاثر کر رہا تھا۔ شام ڈھلے تک امی کو خوش خوش دیکھ کر وہ ہلتی رہی۔ یاور کے گھر جانے کی اس میں اب ذرا بھی ہمت نہیں تھی، مگر جائے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ امبر کی طرف سے تھا۔ ایک بار پھر پروگرام کینسل کرنے پر وہ اس کی جان کو آ جاتی۔ شائزہ کا بلاوے پر بلاوا آ رہا تھا، سو وہ تیار ہو کر اس کی طرف آ گئی۔ اسے دیکھ کر شائزہ نے فوراً ہی چلو چلو کی رٹ لگا دی۔ وہ بے حد خوش تھی، آج عبید بھی ساتھ جا رہا تھا، ورنہ تو اپنے کاروبار کی مصروفیات اسے کم ہی ٹائم دیا کرتی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ سارا راستہ عبید سے باتوں میں مصروف رہی۔ بیلا پیچھے بیٹھی اس پر رشک کرتی رہی۔ آصف نہیں آیا تھا، اس لیے وہ تینوں ہی جا رہے تھے۔ شائزہ عبید پر جس طرح استحقاق جتاتی تھی، اس سے اس کے اعتماد کا پورا پورا اظہار ہوتا تھا، اور من چاہے شخص کا ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں رہنے کا خیال دل پر کیا سحر طاری کرتا ہوگا۔ بیلا نے آزردگی کے ساتھ سوچا۔ وہ لوگ جب تک وہاں پہنچے محفل کافی عروج پر آ چکی تھی۔ یاور کے گھر والوں کا سوشل سرکل وسیع تھا اور بہانے بہانے پارٹیز کا انعقاد ان کا معمول۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اتنی دیر لگا دی۔ امبر نے اسے ساتھ لے کر قریبی ٹیبل کا رخ کیا۔ یہاں نہیں، کہیں پیچھے چل کر بیٹھتے ہیں امبر۔ آج مہمان معمول سے زیادہ تھے اور بیلا کا محفل کے بیچوں بیچ بیٹھنے کو بالکل بھی نہیں دل چاہ رہا تھا۔ امبر نے اس کے کمزور سے احتجاج کو سر کی ایک جنبش سے روکا۔ اصل تو مزہ تو یہی آئے گا، پیچھے بیٹھ کر کیا تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو بیلا کو بھی بیٹھنا پڑ گیا۔ تائی امی نے آج خصوصیت کے ساتھ اپنے سارے میکوں کو انوائٹ کیا ہے، اور ذرا نوٹ کرو کہ کیا ایک سے بڑھ کر ایک اسمارٹ لڑکے بھرے ہیں ان کے میکے میں۔ اس سے پہلے تو کبھی اتنی تعداد میں یہاں نہیں دیکھے گئے ہیں۔ اس کے انداز پر بیلا کے لبوں پر مسکراہٹ بس ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ پیلے کلر کے سوٹ میں وہ بے حد اچھی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہری اداسی امبر سے چھپی نہیں رہ سکی۔ لگتا ہے تہمینہ بی بی کے لیے سوئمور رچایا گیا ہے، اور وہ خوش نصیب کون ہوگا اس کا بھی اندازہ آج ہو ہی جائے گا۔ امبر کو احساس تھا کہ یہ وقت بیلا کو چھیڑنے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ تہمینہ آج واقعی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، پر آج اس نے اپنی تیاریوں میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں اس کے بہت سارے کزنز موجود تھے، جن کے جرمٹ میں وہ ایک ادا کے ساتھ سر اونچا کیے بیٹھی تھی، بالکل ایسے جیسے ایک عالم کو فاتح کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہو۔ یاور کی امی اپنے ہر مہمان سے اسے متعارف کرانا خود پر فرض کی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس کی تقریب میں مہمان خصوصی وہی تھی۔ امبر نے اسے تہمینہ کی والدہ بھی دکھائی، جو کل رات ہی پاکستان پہنچی تھی۔ بیلا کو انہیں دیکھ کر ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ تہمینہ کی والدہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر گولڈن ڈائی کیے گئے بالوں کے ساتھ وہ یقیناً خود کو بھی حسینوں میں شمار کرتی ہوں گی۔ انہوں نے جیولری کا استعمال بھی بے تحاشا کیا ہوا تھا۔ دکھاوے اور خود پسندی کا مرض معاشرے میں ویسے ہی عام ہو چلا ہے، وہ ماں بیٹی بھی اس کا شکار تھی۔ تو کیا عجب تھا تم دونوں سر جوڑے کس کی خدمت میں مصروف ہو؟ یاور ان کی طرف چلا آیا۔ آج وہ مہمانوں کو اٹینڈ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے کھڑا ہی رہا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ
لگتا ہے امبر کے لہجے میں جو ذرا شرمندگی ہو۔ بری بات، اور بیلا تم تو باز رہو پلیز، کم از کم یہی خیال کر لو کہ آج کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ یاور کا تعریفی جملہ بیلا کو آج سارے دن جھیلی گئی افسردگی کے صلے کے طور پر لگا۔ ٹھنڈا کا سکون بخش احساس اندر کی تپش کو کم کرنے لگا۔ ایک بات ہے امبر، وہ بیلا پر اپنی پوری توجہ مرکوز کیے دے رہا تھا اور اسے خواہ مخواہ ہی ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتی پھر رہی تھی۔ یہ بیلا جب سے خاموش رہنے لگی ہے اور زیادہ اچھی لگنے لگی ہے۔ اچھی تو خیر یہ ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن شاید تمہیں نظر ہی نہیں آئی، امبر نے برجستہ جواب دیا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، میری نزدیک کی نگاہ بہت تیز ہے۔ اس نے جملہ پورا ہی کیا تھا کہ کسی نے آواز دے لی۔ یاور مسکراتا ہوا اس کی طرف چلا گیا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ اس کے دل کا بھید پا چکا ہے۔ اس کے جملوں کی معنی خیزی کنفیوز کرنے والی تھی۔ بیلا سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ امبر پر ناراض ہونے لگی۔ کیا ضرورت تھی میرے حوالے سے اس قسم کی فضول بات کرنے کی؟ بات میں نہیں، یاور کر رہا تھا، اور ایک مذاق کی بات میں تم اس قدر سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ امبر نے ملائمت سے سمجھانا چاہا۔ میں اس قسم کے مذاق افورڈ نہیں کر سکتی۔ پاگل ہو، یاور کی بات کا کیا برا ماننا؟ تم بھی تو اسے بہت کچھ کہہ لیتی ہو۔ ہم لوگوں کا کتنا پرانا ساتھ ہے، پہلے تو کبھی تم اتنی زود و رنج نہیں تھی۔ پہلے کی بات اور تھی امبر، حالانکہ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اب اس کا اپنے دل پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ پر یہ کہنا بھی کہاں آسان تھا، سو وہ آج کی رودات کی طرف آ گئی۔ خالہ کے گھر کا ماحول بالکل مختلف ہے اور سکندر کی نیچر اس سے بھی زیادہ۔ خالو طیبہ کے پاس آئے تھے، ان کا خیال وہ دھیرے دھیرے سنانے لگی تو امبر کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میرا تم لوگوں سے ملنا جلنا شاید ناممکن ہی ہو جائے گا، اور یاور کے ساتھ یہ بے تکلفی تو بالکل ہی قابل معافی نہیں ہوگی۔ وہ یاور کے جملوں کی معنی خیزی سے خوش ہو کر خوش فہمیوں کا جال بننے کے بجائے حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ امبر کو اس کے اتنی جلدی ہار مان لینے پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور افسوس بھی۔ ان دونوں کا بچپن سے ساتھ تھا، اور باوجود بہت سی محرومیوں کے امبر نے اسے آج تک بہت باحوصلہ اور صابر ہی پایا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے طیبہ کی فیملی کے نامناسب رویے کا اندازہ بھی امبر نے وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی لگا لیا تھا، ورنہ بیلا نے تو کبھی ان کے متعلق بھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ اتنی جلدی سارے اندازے مت لگاؤ، کل ول اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے، اور آنٹی کے لیے بھی تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ خوشی؟ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ سامنے یاور اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کس قدر تازگی تھی جو فاصلے سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی بابر آ گیا، امبر کا منگیتر۔ بیلا سے حال احوال پوچھتے ہوئے وہ ذرا دیر کے لیے وہیں بیٹھ گیا۔ موضوع خود بخود بدل گیا۔ بابر کی طبیعت میں یاور کی نسبت سنجیدگی تھی، اور بقول امبر کے اسے اپنی منگیتر کے آگے پیچھے پھرنے سے زیادہ ضروری کام ہمہ وقت درپیش رہتے تھے۔ اس وقت بھی چند منٹ بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ امبر کو اس کی امی نے آواز دی تو وہ بھی ابھی آئی کہہ کر اٹھ گئی۔ بیلا کچھ دیر کے لیے تنہا بیٹھی رہ گئی۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے اس نے توجہ تہمین اینڈ گروپ کی طرف کر لی۔ ان کی ٹیبل پر سب سے زیادہ رش تھا۔ تہمینہ کی امی بھی جو کچھ دیر پہلے تک اپنی رشتہ دار خواتین کے ساتھ نظر آ رہی تھی، اب اپنی فقریہ پیشکش کے ٹھیک برابر جا بیٹھی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیے جانے والے جہیز اور جائیداد کا آج انہوں نے کافی پروپیگنڈا کر لیا تھا، اس لیے آگے کا کام مزید آسان ہونے کی پوری توقع تھی، اور اس ڈھیر ساری چکا چوند میں تہمینہ کا حسن بہت سی نگاہوں میں دو آتشہ ہو رہا تھا۔ اپنی اہمیت کا تہمینہ کو شاید کچھ زیادہ ہی احساس ہو چلا تھا۔ جس طرح وہ اپنی نگاہوں اور ہاتھوں کا استعمال کر رہی تھی، یقیناً خود کو مس ورلڈ سمجھ رہی تھی۔ بیلا بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ یہ اکیلے اکیلے کس سلسلے میں خوش ہوا جا رہا ہے؟ میں قسم سے سخت جیلس ہو رہا ہوں۔ یاور اس کے ٹھیک سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہیں اس مسکراہٹ کا سبب آن جناب سکندر الدولہ کے خیال سے تو نہیں؟ وہ اس پر وارد ہوئی تازہ پریشانی سے آگاہ نہیں تھا، اس لیے نادانستہ طور پر دل دکھانے والا مذاق کر گیا۔ جس سے بھی ہو تم سے مطلب؟ بیلا شدید اکتاہٹ کا شکار ہوئی۔ مطلب ہے جبھی تو پوچھ رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں میری فکر کرنے کی، جا کر اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کرو۔ یاور کی مسکراہٹ ہمیشہ اسے چڑھنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، پر آج ایسا نہیں تھا۔ کسی قسم کی کوئی بحث کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بیزاری کا یہ انداز یاور کے لیے بھی نیا تھا، اسی لیے وہ کچھ چونک سا گیا۔ بات کیا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف، آخر تم کسی بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ وہ بہت اعتماد کے ساتھ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے بولی، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کتنی ہمت کرنی پڑتی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ رنگ اور خوشبوؤں سے سجی اس محفل میں دلکش نقوش والی اس لڑکی کی آنکھوں میں ٹھہری اداسی اسے بے حد منفرد احساس بخش رہی تھی۔ کبھی کبھی اداسی کے رنگ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ یاور بہت دھیان سے اسے دیکھے گیا، جو اپنی بات کہہ کر اب گردن موڑے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دینے کا ارادہ باندھے بیٹھی تھی۔ اتنی دیر سے تمہیں اشارے سے بلا رہی ہوں، آخر خود اٹھ کر آنا پڑا۔ تہمینہ کا ہاتھ یاور کے شانے پر تھا اور لہجے میں ناگواری۔ کب سے یہیں جمے بیٹھے ہو؟ وہاں چلو ہماری ٹیبل پر، اتنی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں کہ بس۔
چند چٹورے اس کے حسن کا قصیدہ پڑھ رہے ہوں گے اور کیا باتیں ہوں گی۔ بیلا نے جل کر سوچا۔ تہمینہ کی جانب رخ کرنے کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی تھی، مگر وہ خود ہی اسے مخاطب کر بیٹھی۔ او بیلا، آپ بھی آئی ہیں، ہاؤ آر یو؟ اس کے انگریزی دو چار رسمی جملوں کے بعد ٹھپ ہو جاتی تھی۔ یہ بات بیلا امبر سے سن چکی تھی، مگر پھر بھی خوش اخلاقی کا یہ مظاہرہ حیران کن تھا۔ ایک زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے تہمینہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھامنا پڑا۔ یاور کا دیا ہوا بریسلیٹ اس کی کلائی میں تھا۔ اٹھو بھی، ممی بھی تمہیں پوچھ رہی ہیں۔ وہ یاور کو لینے آئی تھی، سو اسے اٹھا کر چھوڑا۔ بیلا سے اس نے رسماً بھی اتنا نہ کہا کہ وہ بھی انہیں جوائن کرے۔ یاور کا ہاتھ تھامے وہ واپس اپنی ٹیبل پر چلی گئی۔ بیلا کی نگاہ میں اس کی کلائی پر دمکتا ہوا وہ بریسلیٹ ابھی تک گھوم رہا تھا، اور اس کی چمک اتنی بڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تہمینہ کی آج یاور کے ساتھ بڑھی ہوئی بے تکلفی کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ شائزہ اور عبید کی تلاش میں وہ نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی، مگر وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے۔ امبر بھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ بیلا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب گھر جانا چاہ رہی تھی، اس لیے شائزہ اور عبید کو ڈھونڈنا ضروری تھا۔ قدرے فاصلے پر وہ دونوں نظر آئے تو وہ ان لوگوں کی طرف بڑھ گئی۔ خالو کی کایا پلٹ پر سبھی حیران تھے۔ یا تو وہ بیلا کا نام سننا گوارا نہیں کر رہے تھے، یا اب اس کے گن گاتے نہیں تھک رہے تھے۔ صفیہ خالہ، جو ان کے منہ سے اپنی اکلوتی بہن اور بانجی کے لیے طنزیہ جملے سننے کی عادی ہو چکی تھی، اب ان کی تعریفیں سنتے ہوئے حیرت سے میاں کو منہ تکنے لگتی۔ بہرحال اس تبدیلی پر وہ بے حد خوش تھیں، اور ان سے بھی زیادہ سکندر۔ اس کی دلی تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بیلا کو لاکھ پسند کرنے کے باوجود بھی وہ ابا سے بغاوت کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا۔ سارا روپے پیسہ انہی کے ہاتھ میں رہتا تھا، اور نہ جانے کن کن ترکیبوں سے وہ 2 کے 4 اور 4 کو 8 سے بنائے جاتے تھے۔ حال ہی میں مینا کی شادی پر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی آسامی نہیں، خاصی بڑی چیز ہے۔ تو ان کی مخالفت مول لے کر محض اپنی چند ہزار کی تنخواہ کے بل پر بیلا سے عشق جاڑنے کی حماقت سے وہ باز ہی رہا تھا۔ کسی دن اپنی بہن کو کھانے پر ہی بلوا لو، بہت دن ہو گئے ہیں اسے آئے ہوئے۔ دوپہر کو نیند سے اٹھتے ہی انہوں نے بیوی کو ہدایت کی۔ وہ ان کے لیے چائے کا پیالہ لیے چلی آ رہی تھی۔ سرہانے رکھی میز پر چائے رکھ کر وہ وہیں پلنگ کی پٹی پر ٹک گئی، اور ایسا کرنا کہ بیلا کے تایا تائی کو بھی آنے کے لیے کہہ دینا۔ آج تک ہم لوگوں نے انہیں مدعو ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ ابھی مینا کی شادی میں آئے تو تھے وہ لوگ۔ صفیہ خالہ نے ان کی تصحیح کی۔ شادی میں آنا اور بات تھی، اور اب اس بات کو بھی 3 ساڑھے 3 ماہ تو ہو ہی گئے ہیں۔ کیا بات ہے، آج کل بڑے مہربان ہیں۔ وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ہم تو ہمیشہ ہی سے ایسے ہیں، تم ہمیں نہ سمجھ سکی صفیہ بیگم۔ خالو کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ پھر بھی کچھ تو پتہ چلے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کھانے سے غرض رکھو، پیڑ مت گنو۔ تمہیں سکندر کی شادی بیلا سے کرنے کی آرزو تھی، سو وہ پوری ہو جائے گی۔ تم اس کی تیاری شروع کر دو۔ تیاری کہاں سے کروں؟ پیسے میرے ہاتھ پر رکھو گے تو تیاری ہوگی نا؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ مینا کی شادی کے بعد سے خالو نے پھر اپنی مٹھی کس کر بند کر رکھی تھی۔ پیسے بھی مل جائیں گے، دھیرج رکھو۔ پہلے ایک دفعہ بیلا کے تایا کے گھر چل کر باقاعدہ رشتہ پکا کر کے تاریخ لے لیں۔ وہ بیوی کی خفگی کا ذرا بھی پورا مانے بغیر مسکراتے رہے۔ آج کل ان کا لہجہ بڑا مٹھاس بھرا ہو رہا تھا۔ تو کب چلیں گے آخر میں؟ تو پوچھ کر ہار گئی کہ بیلا کے تایا سے کیا بات ہوئی ہے، مگر کچھ بھی بتا کر نہ دیا۔ سب پتہ چل جائے گا، بس تھوڑا انتظار کرو۔ وہ چائے ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے ذرا کام سے جانا ہے، میرے کپڑے استری ہوئے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے بات کا رخ موڑا۔ وہ جب سے بیلا کے تایا سے مل کر آئے تھے، اسی طرح پر اسرار بنے پھرتے تھے۔ وہاں کیا بات چیت رہی تھی، اس کا وعد انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ صفیہ خالہ بڑبڑاتی ہوئی استری کے اسٹینڈ کے پاس جا کھڑی ہوئی، اسی بگڑے بگڑے موڈ کے ساتھ۔ وہ خالو کی قمیض استری کر رہی تھی کہ سکندر آ گیا۔ وہ بیچارہ دن میں کئی بار بڑی آس کے ساتھ پوچھا کرتا تھا کہ ابا نے کچھ بتایا؟ اس وقت بھی پوچھنے لگا تو وہ بہت چڑ کر بولی، پوچھ لے خود، کیا توپ داغ کر آئے ہیں وہاں؟ میری تو جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ ان کے کڑے تیور سکندر کے لیے فی الحال خاموش رہنے کا بغل تھے، سو وہ خاموش ہی رہا۔ معاملات اس کے حق میں جا رہے تھے۔ خواہ مخواہ کا غصہ دکھا کر وہ بنا بنایا کھیل بگاڑنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ خود ہی اندازے لگاتا ہوا باہر کے دروازے کی طرف چل دیا۔ آج کل روز دوپہر سے آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو جاتے، ہوا بھی تھمنے لگتی، ایسا محسوس ہوتا کہ بارش ہوئی ہے کہ ہوئی، مگر پھر شام ڈلے تک ہوا کے جھونکوں میں تیزی آنی شروع ہوتی، اور سارے بادل یہ جا وہ جا۔ بیلا کو بارشوں کا موسم بے حد پسند تھا۔ تواتر سے پڑتی پانی کی بوندیں وہ بچپن ہی سے بڑے شوق کے عالم میں دیکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ بارش کے بعد کی کیچڑ اور پھسلن بھی اسے کوفت میں مبتلا نہیں کرتی تھی۔ بہت سارے دنوں کی گرمی اور تپش کے بعد یہ بادلوں بھری دوپہریں خوشگوار احساس پیدا کر رہی تھیں۔ بیلا نے گیٹ سے لاؤنج تک آتے آتے روز کی طرح آج بھی بارش کی دعا مانگی۔ آج آفس سے وہ ذرا جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ امبر نے کہا بھی کہ اس کے گھر چلی چلے، مگر وہ نہ مانی۔ امبر کے پاس سارے موضوع وہی ہوا کرتے تھے جو خواہ مخواہ اپسیٹ کرتے تھے۔ اس کی ہر بات کا سرا کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہوا اپنے سسرال سے جا ملتا، جہاں یاور اور تہمینہ کا ذکر لازمی ہوتا۔ سامنے لاؤنج میں امی، تائی امی اور آپا بیگم تینوں ہی موجود تھیں۔ 2 بڑے سوٹ کیس کارپیٹ پر عین وسط میں دھرے تھے، اور رنگ برنگے کپڑوں کا دلکش ڈھیر تائی امی کے سامنے تھا۔ بیلا کچھ بوکھلا سی گئی۔ بالکل شادی کی تیاریوں والا منظر تھا، اور اسے فوری طور پر یہی خیال آیا کہ تائی امی اس کے معاملے میں اگلی پچھلی ساری کسر نکال دینا چاہ رہی ہیں۔
آ جاؤ بیلا، اور بھائی میرا تو خیال ہے کہ اب تم آفس سے چھٹی ہی لے لو۔ تائی امی سے اتنے نرم لہجے میں بات سننے کا موقع شاید کبھی پہلے ملا ہو۔ بیلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جس چیز کا ڈر آج کل اسے گھیرے رکھتا تھا، کہیں وہ سر پر تو نہیں آ پہنچا تھا۔ وہ پریشان نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ شائزہ اور عبید کی شادی کی تیاری ہے، آپا بیگم نے گھر لے لیا ہے، دوسرا بس 1-2 مہینے کے اندر اندر تاریخ رکھ دینی ہے۔ امی نے اپنے سامنے پھیلائے ہوئے کپڑے کو قطع کرتے ہوئے اصل صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ تائی امی اور آپا بیگم نے اس سے کہا بھی کہ وہ بیٹھے، پر وہ رکی نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی کام کرانے کی کوشش کریں گے جسے وہ سہولت کے ساتھ منع کر دے گی۔ نتیجے کے طور پر محبت اور بھائی چارگی کی اس خوبصورت منظر میں ضروری خلل پڑ جانا تھا۔ بیلا اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ امی کی مصروفیات میں حد سے زیادہ اضافہ ہونا تھا، وہ یہی سوچتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، سب کے کھانے پینے سے فارغ ہو کر بوا بھی شاید آرام کرنے چلی گئی تھی۔ ہاٹ پاٹ میں روٹیاں رکھی تھی، پلیٹ کے ایک کونے پر ذرا سا سالن نکال کر وہ وہیں پنکھا چلا کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی کھانا کھا ہی رہی تھی کہ خلاف توقع امی آ گئیں۔ فارغ ہو گئیں آپ؟ نہیں، ابھی تو کام شروع ہی کیا تھا، میں تو تمہیں دیکھنے آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ بیلا محسوس کر رہی تھی کہ جب سے سکندر کے ساتھ اس کی شادی کی امید بندھی ہے، امی بہت خوش رہنے لگی ہیں، اور ان کے چہرے پر پھیلی خوشی کے عکس دیکھ کر ہی وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پائی۔ امی کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آنے لگی تو وہ ساتھ ہی تھیں۔ بھائی صاحب کا خیال ہے کہ شائزہ کے ساتھ تمہاری شادی سے بھی فارغ ہو جایا جائے۔ آج ناشتے کے بعد وہ میرے پاس آئے تھے، کافی دیر بیٹھے رہے، آفس بھی دیر سے گئے۔ تمہارے خالو وہاں آفس میں ان کے پاس آتے رہتے ہیں، وہ بھی جلدی کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو اچھا ہی ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے صفیہ کا فون بھی آیا تھا، ہم سب کو کھانے پر بلانا چاہ رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب سے پوچھ کر دن بتاؤں گی۔ ایسے بھی کیا جلدی ہے امی، ابھی شائزہ کی شادی ہو لینے دے، وہ آہستگی سے بولی۔ ان کی بکیاں باتوں کو تو شاید اس نے ٹھیک سے سنا بھی نہیں تھا۔ رفیہ نے ذرا غور سے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا، مگر وہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اس لیے تاثرات واضح نہیں تھے۔ وہ ماں تھی، اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ بیلا دل سے خوش نہیں ہے، پر اسے وہ محض اس کی جذباتیت گردان رہی تھی۔ جلدی ہے، اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے، اب شائزہ کو دیکھو۔ عبید سے شادی پر اس نے ذرا بھی اعتراض نہیں کیا، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے۔ شائزہ سے اپنا موازنہ اس سے بری طرح چڑھا گیا۔ آپ یہ کس سے کس کو ملا رہی ہیں؟ نہ شائزہ سے میرا مقابلہ ہے اور نہ عبید سے سکندر کا، اور پھر شائزہ اور عبید کی تو اپنی مرضی شامل ہے اس رشتے میں، سکندر کی بھی تو مرضی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسی کے زور دینے پر ہمارے بہنوئی راضی ہوئے ہوں گے، ورنہ تو وہ بالکل الگ دماغ کے آدمی ہیں۔ رفیہ نے اس کے اکڑ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے سمجھانا چاہا، اور پھر دیر تک اسے آئندہ کے روشن امکانات سے آگاہ کرتی رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بیلا کی صفیہ خالہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی وہ سارا گھرانہ سرتاپا بدل جائے گا، اور وہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ دیں گے۔ بیلا ان کے کسی خوش فہمی سے متفق نہیں تھی، پھر بھی سنے گئی، اور جہاں جہاں مناسب سمجھا تصحیح بھی کرتی گئی۔ حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے بیٹی، تمہارے ابو زندہ ہوتے تو اور بات ہوتی، پھر یہ کہ سکندر بہرحال اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ امی اپنا ارادہ بدلنے کے قطعی موڈ میں نہیں تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ بھائی صاحب نے ہماری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور اٹھا رہے ہیں، ورنہ تو نہ جانے کہاں رلتے، وہ جاتے جاتے کہہ گئیں۔ خود کو یوں بے چارگی بھرے جملوں کی زد میں رکھنا بیلا کے لیے ہمیشہ ہی ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ بالکل ہی کوئی گئی گزری شے ہو۔ اس وقت بھی وہ امی کے جانے کے بعد خود کو دیر تک کنٹرول کرتی رہی۔ وہ سکندر کو ناپسند کرنے کی وجہ یاور ہے یا کچھ اور، اس کا سوال خود سے جواب لیتے ہوئے وہ کنفیوژن کا شکار ہونے لگتی تھی۔ یاور کی ذات کو بیچ میں سے ہٹا کر اس نے کئی بار سکندر کے متعلق سوچنا چاہا، مگر ہٹا نہ سکی۔ خیال کی ہر رہ گزر پر وہ پہلے سے موجود ہوتا، دل میں اس کے ساتھ کی آرزو کب سے دبی تھی، خیر ہی نہ ہو سکی۔ پتہ چلا بھی تو اس وقت جب وہ بچھڑنے کو تھا، اور دل کسی نصیحت کسی تعویل کو سننے سے سخت منکر تھا۔ ایسا بھی کون سا یوسف ثانی ہے؟ ایک پھیکی سی مسکراہٹ بیلا کے لبوں پر آئی، اور اگر قسمت میں صفیہ خالہ کا گھر ہی لکھا جا چکا ہے تو اس کے آگے سوچنا محال تھا۔ وہ روپے پیسہ اور شو آف سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ زندگی کی بہت سی محرومیوں کو جھیلنے کے باوجود اس کی طبیعت میں ذرا سا بھی ہلکا پن نہیں تھا۔ کسی کی بڑی سے بڑی چیز کو بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا اس نے بچپن سے ہی سیکھ لیا تھا۔ ایک بے نیازی سی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی، اور یہی بے نیازی تائی امی وغیرہ کو چیلنج محسوس ہوتی تھی۔ ادھر صفیہ خالہ کا گھرانہ پیسہ تو رکھتا تھا، زندگی کا شعور نہیں۔ انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سوچ اسے چھوٹا بناتی ہے۔ صبح سارے بھی سوائے صفیہ خالہ کے دکھاوے، خود پسندی اور جھوٹ کے شکار ہوئے زمین پر رہ کر آسمان کی باتیں کرتے تھے۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، بیلا وضو کے لیے اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر بھی وہ دیر تک تسبیح پڑھتی رہی، دل خود بخود ٹھہرتا جا رہا تھا۔ تہمینہ کی امی نے اپنے ماموں زاد بھائی کے بیٹے کو پسند کر لیا ہے۔ تہمینہ کے لیے ڈاکٹر ہے، امریکہ میں سیٹل ہے، اور آج کل یہیں آیا ہوا ہے۔ اس دن پارٹی میں تھا۔ آفس میں کام سے ذرا سی فرصت پاتے ہی امبر نے بلا کسی تمہید کے اطلاع دی، باقاعدہ اعلان تو نہیں ہو سکا ہے، پر افواہ گرم ہے۔
اور اب ہماری ساتھ سخت ٹینشن میں ہے۔ ان بیچاری کے تو ہزاروں روپے پر پانی پھر گیا ہے مہمانداری کے چکر میں۔ وہ تو بہت پر امید تھی اور تہمینہ کی امی نے بھی ان کو آتے ہی آسرا دے دیا تھا، مگر اب وہ کمال کی بے مروتی دکھا رہی ہیں۔ مگر کیوں کر رہی ہیں وہ ایسے؟ اور تہمینہ وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ بیلا پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ پارٹی والے دن تہمینہ کا یاور کے ساتھ بے تکلف انداز، اس کے ہاتھ میں یاور کا لایا بریسلیٹ، اس کی امی کا یاور، اس کی والدہ سے لگاوٹ کا اظہار، آخر وہ سب کیا تھا؟ ارے سب چلتا ہے یہاں، جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہوتا نظر آیا وہیں ساری کمٹمنٹ بھول بھال نیا قبلہ بنا لیتے ہیں لوگ آج کل۔ تہمینہ سنا ہے تھوڑا بہت پس و پیش کر رہی ہے، دراصل یاور اس امریکہ والے سے شکل میں کافی اچھا ہے۔ امبر ہنسے جا رہی تھی۔ بیلا کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ تہمینہ، اس کی امی، یاور اور اس کی والدہ اور پارٹی میں شریک دوسرے بہت سے چہرے بیلا کی نگاہوں میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ کیا لوگ تھے یہ؟ زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کچھ اخلاقی اصول تھے بھی یا نہیں؟ بناوٹی باتیں، کھوکھلے کہکے اور دکھاوے کی محبتوں کا اظہار، جنہیں خدا نے ہر طرح سے نوازا تھا مگر پھر بھی نیت سیر نہیں تھی۔ حل من مزید، اور وہ خود اس سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے مری جا رہی ہے۔ اسے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ یاور بھی کون سا الگ ہے؟ تہمینہ کی شکل، اس کے باپ کا بے بہا پیسہ دے کر وہ کتنی آسانی سے پھسلا ہے۔ یاور تو سخت چڑا ہوا ہے، بات کرو تو لڑنے کو آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی امی کی باتوں سے خاصا بیزار۔ میں آج جلدی جاؤں گی امبر، اس لیے تھوڑا کام ختم کر لوں پلیز۔ وہ کسی قسم کے مفروضے سے خود کو بہلانا نہیں چاہتی تھی، اس ذکر سے ہی اسے اب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ کیوں خیریت؟ میں نے بتایا تھا نا کہ خالہ ہاسپٹلائز ہیں پرسوں سے، ذرا انہیں دیکھنے جاؤں گی، اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل کو کھولتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ امبر بھی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یوں بھی سامنے سے صدیقی صاحب آتے نظر آ رہے تھے۔ بیلا نے اپنا کام جلدی نپٹا لیا تھا، اس لیے صدیقی صاحب کو وجہ بتا کر چھٹی بھی لے لی۔ امبر کے لیے کچھ مزید کام آ گیا تھا، اس لیے اسے رکنا پڑا، ورنہ اس کا بھی پروگرام بن چکا تھا بیلا کے ساتھ جانے کا۔ امبر کو آفس میں ہی چھوڑ کر جب وہ باہر نکلی تو موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ہوا میں ٹھنڈ اور مٹی کی خوشبو کا احساس نمایاں ہو رہا تھا۔ کہیں نزدیک ہی بارش ہو چکی تھی۔ بیلا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، بہت دور سے کالی گھٹا اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایئر کنڈیشنر آفس میں سارا دن گزارنے کے بعد موسم کی فطری خوبصورتی کو محسوس کرنا بڑا بھلا سا لگا، اور وہ ایسے مزید انجوائے کر سکتی تھی اگر اتنی متضاد کیفیتوں میں نہ گری ہوتی۔ صفیہ خالہ 2 دن پہلے اپنے گھر میں سلپ ہو گئی تھی۔ ان کا جسم بھاری تھا، ٹخنے کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ رفیہ پرسوں سے ان کے پاس تھی۔ آج صبح وہ گھر آئیں تو انہوں نے بیلا کو تاکید کی کہ وہ آفس سے واپسی میں ان کی خیریت معلوم کرتی آئے۔ رکشے میں بیٹھی وہ مسلسل لوگوں کے رویے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، اور اچانک پہلی بار اسے یہ خیال آیا کہ ان مہذب اور پڑھے لکھے لوگوں جن کی باتوں سے خیالوں سے خوشبو آتی محسوس ہوتی ہے، سکندر اور خالو بس درجہ بہتر ہیں۔ وہ جیسے ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ آج تک وہ خالو کو مادہ پرست سمجھ کر ان سے چڑی رہی، پر وہ اتنے برے نہ نکلے۔ آخر طیبہ کے پاس جا کر انہوں نے اپنے پچھلے رویے کی معذرت تو کی اور اس کا ہاتھ سکندر کے لیے مانگا۔ وہ بہت غیر جانبداری سے تجزیہ کرتی رہی۔ کیا رکھا تھا اس کے پاس بھلا، جس کا لالچ ان لوگوں کو کھینچ لایا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک کم مایہ لڑکی، محض چند ہزار روپے مہوار کمانے والی، جس کے ساتھ لمبے چوڑے جہیز کی چمک دمک بھی نہیں، اور جو دوسروں کے در پر پڑھ کر پروان چڑھی۔ اپنے لیے اس قدر بے رحم الفاظ اس نے زندگی میں پہلی بار سوچے۔ ہاسپٹل کے گیٹ پر اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جو بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے آنے جانے کے اوقات میں زیادہ سختی نہیں تھی۔ یوں ہی پارکنگ لاٹ کی جانب اس کی نگاہ اٹھ گئی۔ طیبہ کی گاڑی کھڑی دکھائی دی۔ طیبہ کی یہاں موجودگی اس کے لیے باعث حیرت تھی۔ وہ جتنے مصروف رہتے تھے، اس کو دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ صفیہ خالہ کی عیادت کے لیے بطور خاص یہاں آئیں گے، اور اب جب وہ یہاں آ ہی گئے تھے تو یقیناً اس کے اور سکندر کے درمیان بننے والے رشتے کی نزاکت کو سمجھ کر ہی آئے ہوں گے۔ بیلا نے سوچا کہ طیبہ بھی بس کبھی کبھی حیران ہی کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹل میں اندر لوگ کم ہی نظر آ رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرس سے پتہ کر کے وہ دائیں ہاتھ والے کوریڈور کی طرف مڑ گئی۔ کوریڈور کے سر پر کمروں کی لائن نظر آ رہی تھی، مگر 2-4 قدم بعد ہی رکنا پڑ گیا۔ بائیں طرف مختصر سے بیج سے جڑی وزٹر لابی میں سے آتی وہ طیبہ ہی کی آواز تھی۔ جانے کس خیال کے تحت وہ ذرا پیچھے کو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بیلا کے نام سے جو مکان میں نے خریدا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو میں اس کی رجسٹری کرا لوں۔ طیبہ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ نہیں نہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے، بس جو میری وہ دوسری عرض تھی۔ خالو کی خوشامد بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ طیبہ نے تیزی سے ان کا جملہ کاٹا۔ نہیں، 5 لاکھ کیش میں سکندر کے اکاؤنٹ میں نہیں جمع کرا سکتا، وہ میں بیلا کے ہی اکاؤنٹ میں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہماری طرف سے بھی مجبوری سمجھیے۔ خالو نے تیر نشانے پر لگتے نہ دیکھ کر یکدم ہی سرد مہری اختیار کر لی۔ بیلا ایک شوق کے عالم میں کھڑی تھی۔ یہ کیا سودے بازی تھی جو اس کے اپنے وجود سے متعلق تھی، اور وہی بے خبر تھی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ طیبہ بھی ایک دم خشک ہو گئے۔ اگر میں آپ کے شرائط کو مانا ہوں تو مجھے اپنی بچی کی سیکورٹی کا حق بھی حاصل ہے۔ ارے ارے رکیے تو
زما صاحب آپ تو ایک دم ہی ناراض ہو گئے۔ چلیے جانے دیں، بیلا ہی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، آخر وہ بھی تو ہماری بچی ہے۔ سکندر تو کیوں خاموش کھڑا ہے؟ خالو ماہر سوداگر تھے، سارا نفع نقصان ذہن میں رکھ کر انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ بیلا کو اپنے گال بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے انگلیوں کی پوروں سے انہیں صاف کیا۔ یا خدا، یا خدا، آخر ہم جیسوں کے لیے کوئی جائے پناہ ہے بھی یا نہیں؟ اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ سکندر کیا من من کر رہا تھا؟ خالو کا چکنا چپڑا لہجہ، تایا ابا کی بھاری آواز، وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ ایک وارڈ بوائے ادھر سے گزرا تو وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ تایا ابا کے قدموں کی آہٹ پر وہ تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جا رہے تھے، سکندر اور خالو ان کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ چل رہے تھے۔ بس میری یہی خواہش ہے کہ بیلا یا بھابھی کو کبھی یہ خبر نہ ہو کہ یہ سب میں نے آپ کے کہنے پر۔ تایا ابا کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک گہری سانس کے لیے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تایا ابا کی گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی اور وہ دونوں باپ بیٹے وہیں پارکنگ لاٹ کے قریب کھڑے شاید آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دے رہے تھے، بے حد خوش اور مطمئن۔ بیلا چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ شیشے کے دروازے کو دھکیل کر باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے بیگ سے سن گلاسز نکال کر پہنے۔ ان روئی روئی آنکھوں کے ساتھ وہ ان لوگوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لوگ وہیں کھڑے تھے جب وہ ان کے عین قریب پہنچی۔ اسے یوں سامنے پا کر ان دونوں نے گرم جوشی دکھانی چاہی، پر بیلا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے پل بھر کا بھی توقف نہیں کیا۔ آپ دونوں حضرات سے بس ایک چھوٹی سی بات کہنے کے لیے یہاں رکی ہوں کہ آئندہ کسی کی قیمت لگانے سے پہلے ایک نظر اپنی اوقات پر بھی ڈال لیجیے گا۔ آیا آپ اس مہنگی خریداری کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ بیلا بیٹی، خالو نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے سلطان صاحب۔ آج اس وقت کے بعد میری زندگی بھر کے لیے تمنا ہوگی کہ میں آپ کی اور آپ کے بیٹے کی صورت تک نہ دیکھوں۔ مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک نگاہ خالو کے کھلے ہوئے منہ اور سکندر کی آنکھوں میں جلتی بجھتی شمعوں پر ڈالی اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چلی گئی۔ ہلکی ہلکی بوندیں پڑنی شروع ہو چکی تھی۔ رکشا یا ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے اس سے بجا طور پر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنی مضبوطی دکھا لینے کے باوجود آنکھوں میں پانی ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک گاڑی بالکل قریب آ کر رکی تو وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چلو آؤ بیٹھو، اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے یاور نے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ اسے منع کرنا چاہتی تھی مگر حلق میں آنسوں سے پھندا سا لگا جا رہا تھا۔ بارش تیز ہونے والی ہے اور گھر یہاں سے بہت دور ہے، اس لیے منع کرنے کی حماقت مت کرنا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں میں سے چند ایک نے اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہوا کے جھونکوں کو ساتھ لاتی پانی کی بوندیں اس کے چہرے اور بالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ چلتی سڑک پر اس تیز ہوتی بارش میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے سے شاید یہی بہتر ہوتا۔ وہ جلدی سے کھلے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شکر ہے، یاور گاڑی کو گیئر میں ڈالتے ہوئے بولا۔ دراصل میں تمہیں لینے یہاں آیا تھا، ابھی سگنل پر تمہارے تایا ابا کی گاڑی کو کراس کیا تھا، وہ بھی شاید ادھر ہی سے ہو کر جا رہے تھے۔ اس نے ذرا توقف کیا کہ شاید بیلا کچھ کہے مگر وہ تو تھوڑا سا ترچھا رخ کیے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ بہت دن سے ایک محاذ پر لڑ رہا تھا، آج کامیابی ہوئی تو خوشخبری سنانے تمہارے پاس بھاگا چلا آیا۔ وہاں آفس میں وہ امبر مجھے تانے دینے کے لیے تیار بیٹھی۔ بڑی مشکل سے تمہارا بتایا ہونے والی ساز کی تیمارداری کا اچھا شوق اپنایا ہے تم نے۔ شٹ اپ یاور، بیلا کو ضبط کی حد ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ آخر اسے حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ اس کا یوں مذاق اڑائے؟ ارے واہ، غصہ تو مجھے دکھانا چاہیے جو تم یوں میرے فیوچر کی ساری پلاننگ تباہ کیے دے رہی ہو۔ مگر میں تو وہ کیا کہا ہے شاعر نے، ہاں میں کچھ رکیب میں بھی سر کے بل گیا کی تصویر بنا یہاں تک آ گیا۔ بیلا نے نچلا لب ہلکے سے دانت تلے دبایا۔ وہ ابھی تک خالو اور تایا ابا کے کہے گئے جملوں کے زیر اثر تھی۔ اگر یہ سب وہ شادی کے بعد جان پاتی، بیلا کا دل زور سے کانپا۔ زندگی بھر کے لیے اپنی نظروں میں گرے رہنا کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ایسا کرو، اچھی طرح رو لو، پھر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مشورہ دے رہا تھا اور مزید برداشت کرنا بیلا کے لیے واقعی ناممکن تھا۔ سن گلاسز گود میں رکھ کر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر باقاعدہ رو دی۔ یاور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اس دخل اندازی نہ کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ چند منٹ میں اپنا دل ہلکا کر چکی تھی۔ غلط فیصلے اسی طرح رلاتے ہیں، شکر کرو کسی پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑا ورنہ زندگی۔ وہ اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا مگر بیلا کو اچانک ہی اس سے متعلق شکایتیں یاد آنے لگی، جیسے تمہیں تہمینہ کا ساتھ نہ پلوانے کا پچھتاوا ہے۔ یاور بہت زور سے ہنسا۔ تمہارے احمق پن پر میں پہلے بھی کبھی شبے کا شکار نہیں رہا ہوں۔ وہ مستقل مذاق اڑائے جا رہا تھا۔ کیوں اتنے دن سے تہمینہ اور اس کی امی کے آگے پیچھے نہیں پھر رہے تھے؟ تم اور تمہاری امی اسے بہو بنانے کے کتنے کتنے جتن کیے جا رہی تھی، اور اس دن پارٹی میں وہ بولتی رہی، بہت معلومات رکھتی ہو میرے بارے میں، خیر تو ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا تو بیلا نے نظریں چرائیں۔ دراصل میرے اس معاملے کو التوا میں رکھنے سے تم زبردست غلط فہمی کا شکار رہیں۔ یاور نے احتیاط سے موڑ کاٹا۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔
میں امی کو ناخوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بیلا اچھے برے کا فیصلہ وہ خود کریں، میری یہی خواہش تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی مان جائیں گی کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں۔ وہ بہت سادہ مگر مضبوط لہجے میں اپنی بات کہے چلا جا رہا تھا۔ ہمارے بڑے اگر کبھی کچھ ایسا چاہ رہے ہوں جو ہماری خواہش کے بالکل برعکس ہو، تب بھی ان کی عزت و احترام میں کمی نہیں آنی دینی چاہیے، بلکہ ان کی خوشی اور رضامندی کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا اور دیکھو کامیاب ہوا۔ بیلا گردن موڑے باہر برستی بوندوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی وضاحت کو دل پوری طرح قبول کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا جیسا دل نے اسے جانا تھا، سب کا خیال رکھنے والا، دیانتدار اور شفاف دل کا مالک۔ پر وہ یہ سب اسے کیوں سنا رہا تھا؟ بے ساختہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بیلا کے لبوں پر دوڑی، اور اس پارٹی میں تہمینہ کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ دیکھ کر جو تمہارا چہرہ فک ہوا تھا وہ امی مجھ سے لے چکی تھیں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اسے، حالانکہ میں نے لیا تو کسی اور کے لیے ہی۔ میرا چہرہ کیوں فک ہوتا؟ خواہ مخواہ ہی اسے دفاع کرنا پڑا، اور پھر ہنس پڑا۔ گھر بالکل قریب آ چکا تھا۔ موسلادھار برستی بارش میں سامنے کا منظر بار بار دھلنا جا رہا تھا۔ بیلا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سرمئی کاسنی بادلوں کا غبار دور تک پھیلا ہوا تھا۔ گھر آ چکا تھا۔ وہ بنا کوئی لفظ کہے اترنے لگی تو پیچھے سے یاور کی آواز آئی، رات کو امی امبر وغیرہ کے ساتھ آ رہی ہیں تمہارے تایا ابا اور امی سے ملنے، اور تمہارے تایا ابا اتنے سمجھدار تو ہوں گے کہ سکندر کے مقابلے میں مجھے۔ بیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہنس پڑی۔ تایا ابا سمجھدار تو یقیناً ہوں گے، لیکن آج خود سے ان کی جس بے پناہ محبت کا اظہار ہوا وہ ابھی ابھی دیکھ کر آ رہی تھی۔ وہ دل سے سب وسوسے مٹا چکا تھا۔ مین گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور بیلا بھاگتی ہوئی اندر غائب ہو چکی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔